درود بر محمد و آل محمد. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلامی فقہوں کے تاریخ سے متعلق گفتگو گزشتہ 2 دن سے جاری ہے. اب آج اور کل 2 دن کی گفتگو ہے، تو اس میں بات کو کسی انجام تک پہنچانے کے لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم یہ تمام جو فقہیں ہیں ان کی الگ الگ کچھ بنیادی تاریخی معلومات سے آگاہ ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ان کی نشو و نما کیسے ہوئی اور آج یہ کیسے باقی ہے. در اہل بیت سے تعلق توڑنے کے بعد مسلمانوں کے لیے پہلے طور یہ مسئلہ تھا کہ وہ اسلام کو کہاں سے حاصل کریں. دور صحابہ میں ایک مسئلہ ایک صحابی سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا، اس طرح ملا جلا طرز عمل تھا. لیکن جو برسر اقتدار حکمران ہوتا تھا عام طور پر اسی کی فقہ جس چیز کو وہ جائز کہہ دیتا تھا وہ جائز سمجھی جاتی تھی، جس کو ناجائز کہتا تھا وہ ناجائز ہو جاتی تھی. لیکن واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کی اس پوزیشن کو چیلنج کر دیا. واقعہ کربلا میں وہ جو شرعی احکامات جاری کرنے کا اختیار اب تک خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت ابوبکر فقیہ، حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر فقیہ، اور اسی طرح یزید کی نوبت آئی تو اس نے بھی سوچا کہ جو کچھ میں کہوں گا وہی اسلام ہوگا. لیکن اس کے مطالبہ بیعت کو امام حسین اسلام نے رد کر کے اس وقت کی ملت اسلامیہ کے اجتماعی فیصلے یا فقہی اصطلاح میں ان کے اجماع کے خلاف، مسلمان امت کا اجماع تو یزید کی ذات پہ تھا، وہ تو یزید کی خلافت سے متفق ہو گئے تھے. صرف امام حسین اسلام ہے کہ جنہوں نے کہا کہ میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا. سبحان اللہ. آپ نے یزید کی شرعی حیثیت کو چیلنج کیا کہ اسے احکام شریعت جاری کرنے کا حق نہیں. اس سے پہلے جتنے بھی حکمران ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے حاکم شرع ہیں، مجتہد ہیں، مرجع ہیں. اگر آج کی اصطلاح میں آپ سمجھیے تو وہ سب کی سب مرجع ہیں کہ انہی سے رجوع کیا جائے، انہی کا فتویٰ چلے گا. بلکہ یہ صورتحال تھی کہ اگر ایک خلیفہ تخت کے اوپر ہے اور دوسرا خلیفہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ خلیفہ سے اختلاف کرتا ہے تو فتویٰ خلیفہ کا چلے گا، اختلاف کرنے والے کا نہیں. ایک فوجی جنرل تھے حضرت خالد بن ولید، ان سے 2-3 بڑے سنگین جرائم سرزد ہوئے.
ایک مومن کا قتل کیا، مالک ابن نویرہ نامی ایک شخصیت، اس کا قتل کیا، اور اس کی شریک زندگی کو ایک کنیز بنا کر انہوں نے اسی دن اپنے کیونکہ یہ حلقہ کنیزی میں داخل کر لیا۔ اب ان پر دو سنگین جرم تھے جن دونوں کی سزا موت تھی، لیکن حضرت ابوبکر کے سامنے پیش ہوئے۔ حضرت عمر بڑی شدت سے یہ اصرار کر رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ ان کو ان جرائم کی سزا ملے، یعنی ان کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ قاتل بھی ہیں اور انہوں نے ایڈلٹری کے بھی مجرم ہیں، اس لیے ان کی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن حضرت ابوبکر نے جو اس وقت خلیفہ تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ میں خدا کی تلوار کو، نکلی ہوئی تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا۔ اب حضرت عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا، اس لیے کہ خلیفہ وقت کا فتویٰ قائم ہے اور اس کے موجودگی میں حضرت عمر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس تمام بات کے باوجود جب حضرت عمر کا دور آیا تو انہوں نے پہلا حکم جو جاری کیا ہے وہ خالد بن ولید کو فوج کی کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کو کہا کہ عام سپاہی کے طور پر تمہیں اگر جنگ کرنی ہے تو میدان میں رہو، ورنہ اب تمہارے ذمے کوئی سرداری نہیں ہوگی۔ تو جب کوئی مجتہد یا خلیفہ، اب جب کوئی خلیفہ جس کا شرعی حکم چل رہا ہے، وہ جب تک خلیفہ ہے اس کا حکم چلے گا، جب وہ ختم ہو گیا تو دوسرا مفتی جو ہے، جو دوسرا خلیفہ ہے، اس کا حکم چلے گا۔ یزید تک جتنے برسر اقتدار آئے تو جو حاکم ہے وہی حاکم شرع ہے، وہی مفتی ہے، وہی مجتہد ہے، وہی مرجع ہے۔ یزید کی اس پوزیشن کو امام حسین نے چیلنج کیا، اس چیلنج کے نتیجے امام حسین السلام شہید ہو گئے۔ لیکن اب دیکھیے امام حسین السلام کی کامیابی، یہ ضمناً بات آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں، امام حسین السلام کی کامیابی دیکھیے کہ امام سے پہلے 50 سال کے عرصے میں 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 50 سال ہی بیچ میں گزرے نا، 50 ایئرز۔ ان 50 سال میں جتنے بھی حکمران بنے انہی کا فتویٰ چلتا رہا، دوسرے کسی مفتی کی بات کو نہیں سنا گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کے بعد اب 1450 سال گزر گئے ہیں بھائی، یہ اس وقت 1437 1437 7th ایئر ہے، 37th ایئر۔ تو اس اعتبار سے اگر اس میں سے پہلے 50 سال نکال دیجئے تو تقریباً 1380 سال بنتے ہیں۔ تو یہ 1380 سال تک جو بعد میں بنے، پہلے 5 سال میں جتنے مسند اقتدار پہ بیٹھے وہی فقیہ ہیں، وہی مجتہد ہیں، انہی کا فرمان چلے گا، انہی کا حکم شرع جاری ہوگا، ولی امر وہی ہے۔ لیکن امام حسین السلام نے اس طرح سے یہ بادشاہوں سے اختیار چھینا کہ 1450 سال میں ایک بادشاہ کو بھی جرأت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو فقیہ ڈکلیئر کر سکے، اپنے کو مجتہد کہہ سکے۔ وہ مجتہد خرید لے، عالم کو خرید لے، وہ اور بات ہے۔ بہت سے درباری علماء مل جاتے رہے ہیں ہر دور میں، لیکن اب اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جس کو تخت ملے وہی فتویٰ بھی دے۔ امام حسین السلام نے یہ اختیار صاحبان تخت و تاج سے چھین کے عالموں کے حوالے کر دیا۔ تو بہرطور اب جب یہ سلسلہ بادشاہوں سے چھن گیا تو اب ایسے لوگ پیدا ہونے شروع ہوئے کہ جو لوگوں کو رہنمائی کر سکیں اور ان کو مسائل بتا سکیں۔ بہت سے صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ تھے کہ جن کے فتوے جو بعض اوقات اختلاف کرتے تھے حکومت کے فیصلوں سے، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ عبداللہ ابن مسعود اس میں شامل تھے، حضرت عائشہ اس میں شامل تھیں، وہ بھی فتویٰ دیتی تھیں اور بعض اوقات حکمرانوں کے فتوے سے اختلاف کرتی تھیں۔ حضرت عمر کا اپنے دور میں فتویٰ تھا کہ کسی موت کے اوپر
اس کے عزیزوں کو رونا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے رونا. کیوں کہ اس کے رونے سے مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. جو مرا ہے، مردہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نازل کرتا ہے اس کے عزیزوں کے رونے سے. تو جناب عائشہ نے کہا تھا کہ عمر کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے بالکل غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ جس شخص کا جو عمل ہوتا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی، نہ کہ کسی دوسرے آدمی کو. جو مر گیا ہے اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ اس کے عزیز اس کو رو رہے ہیں؟ جو رو رہے ہیں ان پہ عذاب نازل ہوتا، لیکن وہ اس پر کہ جو مر گیا ہے اس پہ عذاب کیوں نازل ہو. لیکن یہ فتویٰ آج بھی آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ بھئی رویا نہ کرو، اس سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے. حضرت عائشہ نے نہیں مانا، لیکن حکم اس کا چلا جو صاحب اختیار تھا. تو یہ صاحب اختیار سے یہ فتوے کا اختیار امام حسین نے چھین لیا. اور اس کے بعد اب امام ابو حنیفہ امام ہو، امام مالک کا فتویٰ چلے، امام شافعی کا فتویٰ چلے، احمد ابن حنبل کا فتویٰ چلے، لیکن کسی صاحب تخت و تاج کا فتویٰ نہیں چلے گا. یہ امام حسین اسلام کی کامیابیوں میں سے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کے بعد اسلام کے فتوے کا اختیار ہی آپ نے اس کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی. درود بر محمد و آل محمد. تو اب بہت سے لوگ فتویٰ دینے لگے اور بڑی بڑی جلیل القدر شخصیتیں، بہت بہت عظمتوں والے لوگ، علم والے لوگ ایسے تھے جو فتوے کا یہ سلسلہ لوگوں ان سے رجوع کرتے تھے، وہ لوگوں کو مسائل بتاتے تھے. اس میں ہمارے سامنے کئی نام ہیں، اب آپ لوگوں کے لیے تو اجنبی ہوں گے، لیکن جب کتابوں کو دیکھیے گا تو اس میں لوگوں کے تذکرے آتے ہیں. مثلاً ایک شخصیت تھے سفیان ابن سوری، سفیان سوری کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ ابتدائی دور کی شخصیتوں میں سے ہیں جو صحیح بخاری سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں سن پہلی اور دوسری صدی ہجری میں، جن کا نام تھا ابن شہاب ظاہری. وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے. تو یہ سفیان سوری ان کے ٹکر کے اور ان کے ہم اثر فقیہوں میں سے تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے طور پر بہت سے فقہی مسائل کو مرتب بھی کیا ہے. پھر اسی طرح ان کے ایک ہم نام سفیان عینیہ کہلاتے ہیں، وہ بھی بہت بڑے گزرے ہیں فقیہ اپنے زمانے کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا خوش مزاج بھی شخصیت تھے، بعض اوقات بڑے خوبصورت جملے ان سے ادا ہو جاتے تھے. بڑی بے ساختگی میں وہ ایسی باتیں کہہ دیتے تھے کہ جو عام حالت میں کہنے والا بڑی احتیاط برتے. آخری زمانوں میں بیمار رہنے لگے تھے، تو بیماری میں ایک دن جناب امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کی عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے گئے. بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے. اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے لیے زحمت کا باعث ہوا، بار خاطر ہوا، یعنی آپ بیمار تھے، میں آیا ہوں زحمت دی. انہوں نے کہا حضور آپ جب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب بھی میرے لیے زحمت کا باعث ہوتے ہیں. اس قسم کے وہ ایک دفعہ اسی طرح سے عیادت کرنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے. اب وہ جانے کا نام نہیں لے رہے تھے، تو انہوں نے آخر اپنا تکیہ اٹھایا اور اٹھ کے چل پڑے اور کہنے لگے کہ خدا بند عالم، آپ جیسے عیادت کرنے والوں کی بیماری سے شفا دے کر مریض کو صحت یاب کریں. تو اس نوعیت کے آدمی تھے سفیان ابن عینیہ. وہ بھی بہت بڑے وہ سمجھے جاتے تھے. ایک مورخ گزرا ہے اس زمانے میں جس نے الامامت و سیاست کتاب لکھی ہے. اس کے نزدیک یہ جو تھے یہ شیعوں میں اس نے شمار کیا ہے ان کا عثمان ابن عینیہ کو. پھر تاریخ تبری کا نام آپ لوگ سنتے ہیں. یہ جو تاریخ تبری ہے یہ محمد ابن جریر تبری اس کے لکھنے والے ہیں. ان کی تاریخ تو بہت مشہور ہوئی. انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور انہوں نے باقاعدہ فقہ ترتیب دی ہے. اور بہت سے فقیہوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فقہ میں ان کا مقام تمام جتنے فقہ ہیں وہ اسلامی ان کے مقابلے میں ان کا درجہ بلند ہے. عمر بن عبدالعزیز جو بنو امیہ کا بادشاہ تھا وہ بھی فتویٰ دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کے فتوے بہر طور نہیں چلے. کسی بھی بادشاہ کے فتوے نہیں چلے.
تو اس کے کیا فتوے چلتے. حسن بصری ایک نام تھا، امام علی علیہ السلام کے زمانے کی شخصیت ہے حسن بصری. یہ حسن بصری جناب ام سلمہ کی ایک کنیز تھی، ام المومنین ام سلمہ، وہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک دے کے گئے تھے. ان کی ایک کنیز تھی، وہ بیاہی گئیں. زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے ایک غلام کو، تو ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئے تھے حسن بصری جناب ام سلمہ کی کنیز سے. یہ بنو امیہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے تھے اور وہاں ان کے رسوخ بھی تھا، لیکن کبھی کبھی مولا کائنات کا بھی کوئی ان کی بھی روایت بیان کر دیتے تھے، ان کا بھی حوالہ کر دیتے تھے. جناب امیر علیہ السلام نے ان کی مذمت کی ہے، برائی ہے، خود ان کو کہا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بات سنی جائے مانی جائے. لیکن حسن بصری اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ کہلائے. آج یہ جتنے بڑے بڑے فقہ ہیں ان میں سے کسی کا فتویٰ، کسی کی فقہ آج موجود نہیں ہے. موجود ہے بھی کتابوں میں اگر تو اس کے اوپر عمل نہیں ہے. عمل صرف 4 فقہوں پہ ہوا. برادران اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے 4 فقیوں پہ عمل ہوا، اور آج تک انہی 4 فقہ کو جب تقلید کی جاتی ہے، کسی فقیہ کو مانا جاتا ہے تو یہی 4 فقہ اہل سنت کے مانے جاتے ہیں. ان 4 فقہ میں سب سے بڑا نام جناب امام اعظم امام ابو حنیفہ کا، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا. یہ ان کا مقام سب سے بلند قرار دیا جاتا ہے. لیکن جن کا مقام سب سے بلند قرار دیا جاتا ہے ان کے ساتھ عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ نہ تو ان کے ذاتی قوائف معلوم ہے، ان کا خاندان، قوم، قبیلہ، اس کے متعلق معلومات نہیں ہے. ان کے علم کی کیا حیثیت تھی وہ بھی، اب امام اعظم ہے لیکن امام اعظم ہوتے ہوئے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا اسٹیٹس اپنے زمانے کے علماء میں کیا تھا. جب ہم اس عہد کے علماء کی رائے پڑھتے ہیں تو وہ ان کے متعلق بہت ہی یعنی ناگواری سے ناپسندیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ جو ہیں یہ ہم عصر ہیں، اسی پیریڈ کے ہیں جس پیریڈ کا امام بخاری ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری. یہ اگر کہیں ان کا ذکر آ جائے امام اعظم کا، امام ابو حنیفہ کا، تو کبھی نام نہیں لیتے تھے، بلکہ کہتے تھے کوفے کا ایک شخص، کوفے کے رہنے والے تھے امام ابو اعظم امام ابو حنیفہ، تو ان کا کوفے کے ایک شخص یہ کہتا ہے. اور ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ صغیر. امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ ایک کتاب اور لکھی ہے جو تاریخ صغیر کہلاتی ہے. زیادہ ضخیم نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ کوئی 400 صفحوں کی 450 صفحوں کی کتاب ہوگی جو انہوں نے لکھی ہے. اس کتاب میں ابو حنیفہ کا تذکرہ وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ وہ کوفے کا ایک شخص اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اس کے پاس علم سے فتنہ ہے کہ وہ ایک دفعہ مدینے گیا تھا، وہاں ایک حجام کے پاس بیٹھ کر، یہ حجام جو ہیئر ڈریسر بال جو کاٹتے ہیں، اس سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ حجامت کس طریقے میں پاتے تھے. بس وہی واحد حدیث ان کے پاس ہے بطور یعنی اس دور کے علماء امام ابو حنیفہ کو کوئی بڑا عالم نہیں سمجھتے تھے. اگر اب یہاں تو کتابیں بھی نہیں ہیں، کسی کتاب کا حوالہ دینا بھی بیکار ہے. ہمارے ایک اہل سنت عالم ہے سائم چشتی، انہوں نے ایمان ابو طالب کے اوپر 2 جلدیں لکھی ہیں. اہل سنت ہوتے ہوئے ایمان ابو طالب کو ثابت کرنے میں 2 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی ہے، نامی ایمان ابو طالب. تو چونکہ ابو طالب نے، چونکہ امام بخاری نے حضرت ابو طالب کے متعلق یہ بات کہی کہ وہ حضور نے فرمایا کہ ابو طالب جو ہیں وہ جہنم میں ہیں، اور ان کو رسول اللہ کی محبت اور خدمت کے بدلے میں یہ اللہ نے انعام دیا کہ ان کو جہنم کے سب سے یعنی جو اوپر کا درجہ تھا، یعنی جہاں کم سے کم عذاب ہوتا ہے وہاں پہ ان کو رکھا گیا. اور وہ کم سے کم عذاب بھی یہ ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس سے ان کا سر سے دماغ پگھل کے مسلسل ان کے پیروں پہ گر رہا ہے. یہ حدیث انہوں نے بیان کی. اور دوسری یہ حدیث بھی امام بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت ابو طالب سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ کلمہ پڑھ دیں مرتے وقت، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو عبد المطلب کے دین پر ہی دنیا سے جا رہا ہوں.
اب اس وقت ان روایتوں کے اوپر بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب نہ ضرورت ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری نے لکھا تھا، تو ایمان ابو طالب پر کتاب لکھتے ہوئے انہیں امام بخاری کی روایت کردہ ان دونوں حدیثوں کے اوپر بحث کر دی تھی۔ اس میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ غصہ اس بات پہ نکالا ہے کہ یہ شخص امام بخاری جو ہے یہ حنفیوں کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ کے متعلق بہت ہی گستاخانہ رویہ ہے، اور بہت ہی اس سے پیش آئے ہیں یہ کہ ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان کو رد کرتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان ساری روایتوں کا بیان کیا ہے کہ امام بخاری ان کے متعلق کیا کیا رائے رکھتے ہیں۔ یہ تو ان کے دور کے علماء تھے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، کون سی کتاب لکھی، کوئی کس طرح سے مسئلے بیان کیے۔ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے درس میں کوفے کے رہنے والے تھے، کوفے سے مدینے آئے جہاں امام باقاعدہ مسجد نبی میں درس دیتے تھے۔ انہوں نے اس درس کے اندر شرکت کی اور 2 سال تک امام کی خدمت میں رہے۔ اس کے بعد جو امام کا طریقہ تعلیم تھا، کوفے میں جا کے اس طریقے کو انہوں نے رائج کیا، اور وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو اس مسئلے کے اوپر وہ امام کے ہاں کا اصول تو یہ تھا کہ ان کے ہاں کلاس اس طرح سے ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، کسی نے ایک مسئلہ پیش کیا، امام نے فرمایا کہ اچھا اس کے متعلق دوسرے حضرات کیا کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جو رائے، جو مختلف اور فقہاء اس زمانے کے جو بات کہتے ہیں وہ سب باتیں بیان ہو گئیں۔ کہا گیا اب اس کے جواب میں تم لوگ کیا کہتے ہو۔ اب اپنے شاگردوں سے پوچھا، شاگردوں نے ہر بات کے متعلق اپنی رائے دینی شروع کی۔ سب رائے سننے کے بعد پھر اس کے بعد امام فائنلی یہ کرتے تھے کہ جو امر واقعہ ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جس نے جو بیان میں غلطی کی ہوتی تھی، جو اس کے آرگومنٹ میں کمزوری ہوتی تھی، اس کو وہ بحث مباحثے کے بعد وہ بتاتے تھے کہ تم نے یہ خطا کی، تم نے یہ خطا کی۔ اب اس کے بعد فائنل رزلٹ نکال کر وہ لکھ لیا جاتا تھا، اور اس طرح سے بقول شبلی نعمانی 13 لاکھ مسائل کے جواب انہوں نے جمع کیے تھے۔ روزانہ بیٹھ کر ڈسکشن ہوتی تھی، اور اس کے اندر 1.3 ملین پرابلمز جو تھے، مذہب کے جو ایشوز تھے، ان کا جواب ان لوگوں نے لکھا تھا۔ لیکن آج ہمیں اس 13 لاکھ میں سے 13 فیصلے بھی نہیں ملتے، یعنی کوئی اس کا وجود نہیں ہے، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ تحریری طور پر یہ فتوے جمع کیے جاتے تھے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ سے متعلق کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ ایک ٹوٹل کتاب ہے امام ابو حنیفہ کے نام سے، اس کا نام فقہ اکبر ہے۔ ابھی پاکستان میں ہمارے یہاں ایک ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، نیم سرکاری ادارہ ہے، سعودی سپورٹ سے چلتا ہے، وہاں کی شرعی یونیورسٹی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فقہ اکبر کو ابھی ری پرنٹ کیا ہے۔ اس دور میں مشکل سے 50 صفحوں کا پمفلٹ بنتا ہے، جس میں ایک صفحے پر عربی عبارت ہے، دوسرے صفحے پہ اردو عبارت ہے، اور جگہ جگہ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر امام ابو حنیفہ کا عقیدہ حنفیوں کے موجودہ عقیدے کے خلاف ہے۔ یعنی بجائے اس کی یہ کہنے کی کہ موجودہ حنفی جو ہے اپنے امام کے قول پہ عمل نہیں کرتے، انہوں نے کہا کہ وہ ان کے قول پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ اختلاف ہے کئی جگہ، اور اس میں بھی صرف کچھ اصولی باتیں زیر بحث آئی ہیں، توحید سے متعلق کچھ مسائل ہیں، اس کی بات کی گئی ہے۔ جہاں تک فقہ کا معاملہ ہے، یہ حلال حرام جائز ناجائز، یہ اس کتاب کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ وہ فقہ اکبر اگر اس کا نام ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ سائز میں بڑا ہے یا اس کے اندر یعنی مسائل کوئی بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ پھر ایک اور ذیلی بحث آ جائے گی۔ فقہ کے میں نے کہتے ہیں کہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اصول دین اور ایک فروع دین۔ اصول دین کی دلیل عقل ہے، اور فروع دین کی دلیل روایت ہے، نص ہے، یعنی وہ اتھارٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا تھا، کیا ہے اس کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے۔ فروع دین کے لیے، اصول کے لیے سوائے عقل کے اور کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو اصولی مسلک ہے، اصولی عقائد جو ہیں، اس کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو فروعی مسائل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ کے، خرید فروخت، قرض وغیرہ کے جتنے بھی قاعدے قانون ہیں، اس کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔
وہ فقہ اکبر کہلاتی ہے، فقہ اصغر تو اس اعتبار سے یہ کتاب فقہ اکبر کہلائی کہ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ سارے اصول سے متعلق ہیں. یہ روزمرہ کے جو دینی مسائل ہیں حلال حرام والے یہ اس کتاب کے اندر درج نہیں ہیں. اور اس کتاب کے متعلق بھی، اس چھوٹے سے پمفلٹ نما کتابچے کے متعلق بھی ایک رائے یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تعریف نہیں ہے، بلکہ ایک ابو حنیفہ بخاری تھے، انہوں نے اس کتاب کو تعریف کیا ہے. یعنی یہ کہا گیا کہ کتاب کی ان کی طرف جو نسبت ہے نسبت غلط ہے. غرض ان کا کوئی کام ہمارے سامنے ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی فقہ آج ہمارے سامنے ہے. ان کا کوئی بھی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سامنے نہیں ہے. زندگی کے احوال یہ تھے کہ ان کو منصور دوانیقی کے دور میں قید کر دیا گیا. قید کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی، بعد میں ہادی کے زمانے میں بھی قید رہے اور حتیٰ کہ زمانہ آ گیا ہارون رشید کا، اور اس زمانے میں انہوں نے قید میں ہی انتقال کیا. اب کیوں قید کیے گئے اس سلسلے میں وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کو چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا، قاضی القضات کا عہدہ پیش کیا گیا، جو انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ میں حکومت کی نوکری نہیں کروں گا. اس بات پر ناراض ہو کر ان کو قید کر دیا گیا عباسی دور حکومت میں. اس کے اوپر ایک ہندوستان کے عالم ہیں مناظر حسن گیلانی صاحب، انہوں نے اسلامی فقہ کی تاریخ کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، تاریخ فقہ اسلامی. تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب یہ تو کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ ایک آدمی کو قید کر دیا جائے، ساری عمر وہ قید میں رہے، کہ اس نے ایک عہدہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. بظاہر ریزن کچھ اور ہے قید کیے جانے کی. ہمیں جو حوالہ جات ملتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ریزن یہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخصیت گزری ہے، امام حسن کے بیٹے ہیں عبداللہ اور حسن مصنع، یہ امام کے واحد بیٹے ہیں جن سے نسل آگے چلی ہے. یہ حسن مصنع کربلا میں موجود تھے، وہاں زخمی ہوئے، زخمی حالت میں ان کو ابن زیاد کی فوج نے گرفتار ایک طرح سے کر لیا، اور عمر ابن سعد جو ان کی فوج کا سردار تھا اس سے قید کرنے والوں نے ان کی والدہ کے قبیلے کے لوگ موجود تھے کچھ اس فوج میں، انہوں نے کہا کہ جی اس کو ہمارے حوالے کر دیں اس جوان کو. اس نے کہا چند لمحوں کا مہمان ہے، حالت اتنی زیادہ تھی زخموں سے اس طرح سے چھوٹتے کہ اس نے کہا کہ مر تو جائیں گے تو کیوں نہ میں اپنی فوج کے کچھ لوگوں پہ احسان ہی کر دوں. تو حضرت حسن مصنع کو ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ اپنے ساتھ حسن مصنع کو کوفہ لے کے گئے اور تو قیدی بن کے گئے. یہ اپنے اس ننیالی یا سسرالی جو ننیالی جو عزیز تھے ان لوگوں کے ذریعے کوفہ لے جائے گئے. وہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، علاج ہوا اور یہ صحت یاب ہو گئے، اور یہ باقی قیدیوں سے پہلے مدینے پہنچے ہیں. یہی حسن مصنع کی اہلیہ جناب فاطمہ ہے، یہ امام حسین السلام کی بیٹی ہیں. اور ان کا ایک بیٹا کربلا میں عبداللہ نام کا بیٹا، واقعہ یہ ہوا تھا کہ امام حسین السلام کی شہادت سے فوراً پہلے ایک بچہ خیمہ گاہ سے یہ کہتا نکلا تھا کہ میرے امو کو نہ مارو. تو اس کے بچے کے ہاتھ کاٹے گئے اور امام کی آغوش میں یہ بچہ شہید ہوا تھا. تو 4 سال کی اس بچے کو تاجردانوں سے بڑی غلطی ہوئی، بڑے بڑے جید علماء نے یہاں پہ ٹھوکر کھائی کہ اس بچے کو امام حسن کا بیٹا قرار دیا، اس لیے کہ اس کے باپ کا نام بھی حسن تھا، اور یہ جب میدان میں آیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے چچا کو، میرے امو کو نہ مارو. اس سے یہ غلط فہمی ہوئی. در حقیقت اب یہ قیاس کی بات ہے، 4 سال کا بچہ کربلا میں امام حسن کا کوئی نہیں ہو سکتا. امام حسن اسلام کی شہادت ہوئی ہے 50 ہجرہ میں، آپ کو زہر دیا گیا ہے 50 ہجری میں. باقی کربلا ہوئی ہے اس کی 11ویں سال 61 ہجرہ میں. تو 11ویں سال امام حسن اسلام کا بیٹا تو 4 سال کا نہیں ہو سکتا. یہ 4 سال کا بچہ ان کا نہیں ہے، ان کے بیٹے حسن کا ہے، جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے. مصنع مینز دی سیکنڈ. ایک ہی نام یہ عربوں میں اکثر ہو جاتا ہے، باپ کا نام بیٹے کے اوپر، بیٹے کا نام باپ کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے. تو اور ایک ہی وقت میں کئی بیٹوں کا نام ایک ہوتا ہے، جیسے امام حسین السلام کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے. جتنے بھی بیٹے ہیں آپ کے وہ علی ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں وہ فاطمہ ہیں. پھر امتیاز کے لیے ہم ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ لگاتے ہیں. جناب سکینہ نام نہیں ہے. یہی وجہ ہے
کہ جب ہم ان کے مزار پہ دمشق میں جاتے ہیں اور وہاں رقیہ بنت الحسین دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم تو جناب سکینہ کے متعلق سنتے آئے ہیں، یہ رقیہ کون ہے؟ تو یہ در حقیقت وہی سکینہ ہے اور انہی کا ہی لقب رقیہ ہے۔ اس کے پیچھے اپنے ایک وجہ ہے کہ ان کا نام وہاں پہ رقیہ کیوں کہا جاتا ہے، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ تو میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا۔ یہ حسن مصنع کے بیٹے تھے جناب عبداللہ جو کربلا کے اندر موجود تھے۔ یہ حسن مصنع پہلے پہنچے مدینے۔ حسن مصنع کے بیٹے تھے عبداللہ المحض۔ عبداللہ المحض کے بیٹے تھے ایک شخصیت محمد نفس زکیہ کہلاتے ہیں، نفس زکیہ کے نام سے منسوب ہیں۔ اب ایک بہت طویل کہانی ہے کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ بات اور جب بنو عباس کی سلطنت ہوئی تو بنو عباس کو سب سے پہلے جناب نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کی تلاش ہوئی، اس لیے کہ وہ ایک زمانے میں ان کے ہاتھ پر عباسی جو خلیفہ بنے ہیں، پہلا خلیفہ تھا العباس الصفا اور دوسرا خلیفہ تھا منصور دوانیقی، ان دونوں نے جناب حسن نفس زکیہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ یہ بیعت اس لیے لی گئی تھی کہ بنو امیہ کا جب آخری دور تھا، مروان حماد اس کا حکمران تھا، اس وقت جناب نفس زکیہ، اس وقت مدینے کے لوگوں نے ایک میٹنگ کی، جتنے بھی شہر کے بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب بیٹھے، انہوں نے کہا کہ صاحب بہت ظلم و تشدد بڑھ گیا ہے، انہوں نے اندھیر مچا رکھی ہے بنو امیہ نے، ہمیں ان کے خلاف اٹھنا چاہیے۔ اب بادشاہ وقت کے خلاف اٹھنے بغاوت تھی، تو اب کوئی آدمی بھی اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت یہ العباس بھی موجود تھا، بنو عباس کا شخص، منصور دوانیقی بھی موجود تھا، اور بھی سارے مدینے کے جتنے اہم لوگ تھے وہ سب جمع تھے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ عبداللہ المحض کو یہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ قیادت قبول کر لیجئے۔ تو جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ میں ایک تو بوڑھا بھی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا، آپ لوگ اس کے مقام اور مرتبے سے واقف ہیں، وہ یعنی اتنا اچھے کردار کا آدمی ہے کہ اس کو باقاعدہ نفس زکیہ، پاک نفس والا، وہ ذات کے جو بڑے پاک دل رکھتی ہے، تو اس لقب سے وہ پکارے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ موجود ہے، اگر بیعت کرنی ہے تو اس کے ہاتھ میں بیعت کرو۔ تو سارے لوگوں نے بیعت کی تھی، اور ان دونوں باپ بیٹوں نے بھی، دونوں بھائیوں نے بھی، عباس بھی اور منصور دونوں جو ہیں آپس میں بھائی ہیں، ان دونوں نے بھی بیعت کی تھی۔ اب جب تخت و تاج بعد میں وہ کیسے ملا اور کیا ہوا وہ ایک اپنی جگہ پر کہانی ہے، لیکن جب تخت و تاج بنو عباس کو مل گیا، یعنی یہ العباس الصفا کو، اور اس کے ساتھ بعد میں منصور دوانیقی کو، تو العباس الصفا جب تخت کے اوپر بیٹھا تو اس کو مشکل سے 3.5-4 سال اس کو حکومت کا دور ملا، اس کے بعد وہ انتقال کر دیا۔ یہ 3 سال ان کو کنسالیڈیشن میں لگے، دارالحکومت بھی اب پہلے دمشق تھا، ان کو کوفے کے اندر دارالحکومت بنانا پڑا، پھر ظاہر ہے کہ نئی سیکریٹریٹ، نئی فوج، نیا انتظام، سب کچھ ہوا، تو اس کے ابتدائی 4 سال تو اسی سب میں گزر گئے۔ منصور دوانیقی جب تخت پہ بیٹھا تو پھر اس کو موقع ملا، اب پوری طرح سے جم کے بیٹھ گیا تھا، اسی نے یہ بغداد شہر کی بنیاد رکھی، اس وقت تک بغداد نہیں تھا، لیکن یہ بغداد کی بنیاد رکھنا بھی بڑی بات کی بات ہے۔ ابھی کوفے کے اندر جب تخت کے اوپر بیٹھا تو اس کا بادشاہت کے اپنے سوچنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کے نزدیک ہر وہ شخص جس کے ذرا سے بھی امکان ہو کہ وہ تخت و تاج کا دعوے دار بن سکتا ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ ایرانی جرنیل جس کی کوششوں سے ان کو یہ تخت ملا تھا، ابو مسلم خراسانی ایک شخصیت تھا کہ جس کی کاوشوں سے اس نے تخت حاصل کر کے، یعنی آخری بنو امیہ کے بادشاہ مروان حماد کو قتل کر کے، اور پھر اس کو دعوت دی تھی کہ بسم اللہ اب تخت آپ قبول کر لیجئے۔ تو باقاعدہ تشت میں تھالی میں رکھ کے حکومت ان کو پیش کی گئی تھی، پلیٹ میں حکومت پیش کی گئی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اب کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ جس نے حکومت خود حاصل کی ہے، ان کو پیش کر دیا۔ ظاہر ایرانیوں کی حکومت کا کوئی سوال نہیں تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی ابھی ایک ایسی قوم کے جو وہاں سے یہاں پہ آ کے عربوں پہ حکومت کر رہی ہو، عربوں نے کبھی ان کے ذہن میں یہ احساس نہیں پیدا ہونے دیا کہ وہ خود بھی کچھ صاحب تخت و تاج ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اب جب حکومت پیش کی گئی
تو اب بجائے احسان ماننے کے منصور کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس نے ہمیں تخت دلایا ہے وہ کل کو ہم سے تخت چھین بھی سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا. ایک حمام میں وہاں پہ پبلک باتھ رومز ہوتے تھے، باتھ روم سے مراد غسل خانے ہوتے تھے جہاں جا کے لوگ غسل کیا کرتے تھے. یہ غسل کے لیے گیا اور وہیں پر اس پہ اٹیک کیا گیا اور وہ ابو مسلم خراسانی ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو اب اس کو فکر ہوئی کہ اولاد امام حسن جو ہے جناب نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم، یہ ان کو طلب کیا جائے کیونکہ ان کے تو ہاتھ پہ یہ لوگ خود بیعت کر چکے ہیں. تو ان کے ذہن میں تو خلافت کا یہ تصور کسی اور کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. جن کو یہ خود اپنا حاکم مان چکے ہیں وہ کیوں نظر انداز ہوں. تو چنانچہ اس نے طلب کیا. یہ دونوں سمجھدار تھے، دونوں غائب ہو گئے. ان کے والد عبداللہ المحض کو اور ان کے ساتھ اولاد امام حسن کے اور افراد کو سب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو سب کو کوفے میں لے جا کے قید کر دیا گیا. یہ تمام افراد کوفے ہی میں قید ہو کی حالت میں انہوں نے شہادت پائی. اور یہ کم و بیش تمام افراد جو ہیں یہ کربلا معلیٰ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہلا ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک طرف یہ مدفون ہے. اگر کبھی ابھی تو ہلا کی زیارتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اگر کبھی جائیں تو وہاں پر ان کی تلاش کر کے، عام زیارتوں میں نہیں شامل ہوتے یہ مقام، لیکن اگر تلاش کریں اور وہاں تک پہنچ جائیں تو یہ بھی اولاد ائمہ ہیں اور یہ لوگ بھی حق کے لیے جان دی انہوں نے. ٹھیک ہے کہ امام حسین السلام کی طرف بڑا مقصد نہیں، لیکن پھر بھی مظلوم تھے، یہ لوگ مارے گئے. اب جب نفس زکیہ غائب ہو گئے تو اب ان کی تلاش شروع ہوئی. انہوں نے بھی اپنے دفاع کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کیا اور ایک چھوٹی سی جماعت بنا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگے. امام ابو حنیفہ نے ایک کام یہ کیا کہ کوفے میں ہوتے ہوئے انہوں نے نفس زکیہ کے اس اعلان جنگ کی حمایت میں فتویٰ دیا کہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں یا ان کے ساتھ یہ جہاد کر رہے ہیں اس جہاد میں شامل ہوں. در حقیقت یہ جرم تھا جس میں امام ابو حنیفہ کو قید کیا گیا. یعنی صرف اتنی سی بات پہ نہیں کہ قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کیا. بات تو ان کا کچھ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں، لیکن پھر بھی امام اعظم ہے. وہ کیوں؟ یہ خود تو نہ قاضی بنے اور نہ ان کی کوئی تعریف ہم تک پہنچی، بلکہ صورت احوال تو یہ ہے کہ ہمارے بعض مصنفین نے یہ کہا کہ ان کو بیچارے کو محبت اہل بیت میں موت کی سزا ہوئی. جیل میں جو رہ کے مرے ہیں تو اس جرم میں مرے ہیں کہ محبان آل محمد میں سے تھے. کم از کم یہ صورتحال تو ہے کہ 2 سال امام کے شاگرد بھی رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ اولاد رسول میں سے امام حسن کی اولاد کی حمایت میں انہوں نے فتویٰ بھی دیا ہے. ان چیزوں سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے رجحانات کم از کم اہل بیت کی طرف تھے. تو کہا گیا کہ ان کو جو قید و بند کی صحبت ہوئی برداشت کرنی پڑی، وہ محبت اہل بیت میں برداشت کرنی پڑی. ہمارے یہاں ایک شخصیت عبد الکریم مشتاق صاحب کا نام تھا، وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مسلک جعفری کے دفاع میں. تو ایک کتاب تھی امام جعفر صادق علیہ السلام سپر مین ان اسلام، اس کے وہ کتاب ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے اس کے دیباچے میں یہ بات خاص طور پہ لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ محبت آل محمد میں مظاہر مارے گئے جو شہادتیں ملتی ہیں. خیر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے مارے گئے، خدا ان کے انجام کو ان کے نیت کے مطابق منصب ملے گا. اگر محبت اہل بیت میں مارے گئے ہیں تو یقیناً یہ مرتبہ ملے گا. لیکن وہ امام ابو حنیفہ بن گئے جبکہ ان کے کوئی کنٹریبیوشن ہمارے سامنے نہیں ہے. ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک شخصیت تھے امام ابو یوسف کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ ابو یوسف جو ہیں یہ شاگرد رشید تھے امام ابو حنیفہ کے. در حقیقت یہ شاگرد تو تھے امام مالک کے، لیکن امام ابو حنیفہ کے پاس بھی ان کی آمد و رفت تھی. ہارون رشید نے ابو یوسف کو کہا کہ تم چیف جسٹس بن جاؤ، اور ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام محمد شیبانی تھا.
ان کو اس نے پیش کیا کہ اس کو ایک صوبے کے اندر مقامی طور پر ایک ضلع کے اندر وہ وہاں پہ اس کو جج بنا دیا جائے. اب یہ دونوں کو سرکاری عہدے مل گئے. یہ چیف جسٹس جو بنے تو اب ان کے اور ہارون رشید کے تعلقات اتنے زیادہ گہرے تھے کہ مورخین نے کہا کہ کوئی محبوب بھی کسی کا محبوب بھی اتنا قریب نہیں ہوتا اور کوئی دوست کسی دوستی سے میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا یہ قریب تھے ہارون رشید کے. آپس میں بہت ہی گہرا تعلق تھا. ہارون رشید کے یہ بڑے بڑے مشکل مرحلوں میں کام آتے تھے امام ابو یوسف اور اس کے بدلے میں ان کو بے پناہ انعام و اکرام بھی ملتا تھا. اب ایک مشکل مرحلہ بتا دوں. باپ کا انتقال ہوا ہادی کا. ہارون صاحب تخت کے اوپر بیٹھے. ابو یوسف کی نوکری کا ابتدائی زمانے تھے یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے. ان کو اپنے باپ کی کنیزوں میں سے کنیز پسند آ گئی بادشاہ کو. اس کنیز کو یہ اپنے مصرف میں لانا چاہتے تھے. اس نے کہا کہ حضور میں آپ کی والد گرامی کی کے ساتھ یعنی شریک رہ چکی ہوں. ان کی کنیز تھی اور اب آپ شرعی طور پر میری پوزیشن یہ ہے کہ میں آپ کے ماں کی حیثیت رکھتی ہوں. اب بادشاہ کی طبیعت ہے, اس کا مزاج ہے, اس کے سامنے شریعت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. لیکن اب کیسے کم از کم جو کھل کے اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کے ماں کے اسٹیٹس کی ہوں تو میں یعنی آپ مجھے اپنی کنیز کی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے. تو اب پریشانی ہوئی تو بلایا گیا امام ابو یوسف کو. رات کا وقت ہے. ابو یوسف صاحب تشریف لائے. ان سے کہا حضور یہ مسئلہ درپیش ہے. ان کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, یوں نہیں حل ہوگا, اس کی قیمت لگے گی. چنانچہ انہوں نے اپنے فتوے کے لیے بڑی رقم مانگی. بادشاہ نے کہا کہ کوئی کمی نہیں ہے, جتنی رقم آپ کہتے ہیں مل جائے گی. انہوں نے کہا نہیں مل جائے گی نہیں, صبح ہوگی پتہ نہیں آپ کو یاد رہے کہ نہیں یاد رہے, ابھی دیجئے. اب جو کیشیئر تھا اس زمانے میں جو شاہی خزانے کا محتمم تھا وہ بیچارہ اپنی نوکری ختم کر کے گھر جا کے آرام سے سو گیا تھا. اس کو سوتے سے اٹھایا گیا. اس نے آ کے خزانہ کھولا اور امام ابو یوسف کو وہ رقم دی گئی جس جو انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی. جب دے دی گئی تو تب انہوں نے کہا کہ جی میں مسئلے کا حل کیے دیتا ہوں, بلائیے وہ کنیز کہاں ہے. وہ کنیز بلائی گئی. اس سے پوچھا کہ میں کیا کہتی ہو. اس نے کہا جی کہ میں ان کے والد کی کنیز رہ چکی ہوں. تو کہا کہ اچھا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی گواہ ہے. اس لیے کہ ایک عورت کی گواہی تو قابل قبول نہیں ہے, کم از کم 2 گواہ چاہیے اس کے لیے عورتوں میں سے, تب بھی وہ ایک کے برابر بنے گی. تو اس لیے پہلے گواہ لاؤ تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. اس نے کہا میں کہاں سے گواہ لاؤں. بادشاہ کی منظور نظر تھی. اس نے کہا میں کہاں سے گواہ لاؤں. تو اب کہا کہ تو گواہی نہیں دے سکتی, اس لیے تیرے اپنی گواہی کی کوئی قول نہیں, بسم اللہ کوئی حیثیت نہیں. حضور آپ کو اجازت ہے, اب آپ جانیے اور یہ کنیز جانے. تو اس قسم کی عنایتوں سے وہ بادشاہ کے دربار میں ایک بڑا غیر معمولی مقام رکھتے تھے. اب چنانچہ حکم یہ ہوا کہ امام ابو یوسف جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے نام پہ کر رہے ہیں, ان کے شاگرد ہونے کے دعوے دار ہیں. سارا بوجھ امام ابو حنیفہ کے نام پہ ڈال دیا گیا اور فقہ امام ابو یوسف کی چلنا شروع ہوئی. ان کے دیے ہوئے فتوے وہ سارے کے سارے امام اعظم کے فتوے کہلائے. ان کو امام اعظم ڈکلیئر کر دیا گیا. وہ تو بیچارے اب قبر میں لیٹے ہوئے ہیں, چاہے اعظم کیجئے یا افضل کیجئے, جو دل چاہے خطاب دیجئے. وہ اب امام ابو یوسف کا فتویٰ جو ہے وہی حنفی مسلک کی بنیاد بنا. امام ابو یوسف کے اپنے قوانین کے یا جو ان کے فتوے تھے اس کا سورس اگر کہیں ملتا ہے تو امام مالک کے ہاں ملتا ہے. چنانچہ انہوں نے کتاب الخراج کے نام سے لکھی ہے, جو ٹیکسیشن کا, اسلامی ٹیکسیشن کے اوپر کتاب ہے, جو انہوں نے ہارون رشید کو دی تھی کہ اس کے تحت آپ اپنے رعایا سے اس کے مطابق ٹیکس وصول کیا کریں. اس میں جتنے فتوے ہیں وہ سب کے سب امام مالک سے لیے گئے ہیں. تو ایک طرح سے یہ مالکی تھے, لیکن اپنے آپ کو حنفی بنا کے انہوں نے پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ حنفی فتوے ہیں. اور پھر یہ ایک باقاعدہ قانون بن گیا. یہ دونوں حضرات صاحبین کہلاتے ہیں, 2 صاحب, ایک امام ابو یوسف اور دوسرے وہ محمد شیبانی جو ان کے شاگرد رہ چکے ہیں امام ابو یوسف کے. محمد شیبانی نے براہ راست امام ابو حنیفہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی,
وہ امام ابو یوسف کے شاگرد تھے، یعنی ان کے حساب سے دادا استاد تھے امام ابو حنیفہ، ان کے گرینڈ فادر کی طرح گرینڈ ٹیچر کہنا چاہیے کہ ان کے ٹیچر کے ٹیچر تھے۔ تو اب قانون یہ بنا دیا گیا کہ اگر کسی مسئلے پر صاحبین امام ابو حنیفہ سے اختلاف کریں تو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں مانا جائے گا، صاحبین کا فتویٰ مانا جائے گا۔ اور اگر کہیں ایسی صورت ہو کہ امام کے ساتھ ان دونوں میں سے، امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان دونوں میں سے ایک آدمی جا کے ان سے مل جائے، ان دو کے ووٹ ہو جائیں تو وہ مانے جائیں گے، اس صورت میں پھر ان امام کا فیصلہ، یہ جو باقی ہیں ان کا فتویٰ نہیں مانا جائے گا۔ غرض اس طریقے سے فقہ حنفی کی ترتیب ہوئی، اور ہارون رشید کے فرمان کے مطابق یہ اس وقت کی سرکاری فقہ کے طور پر یہ رائج ہو گئی، اور آج ہمارے سامنے یہ فقہ موجود ہے۔ ہارون رشید کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ نام وہ ان ناموں میں سے ہے جو ابتدائی خلفاء کے ناموں سے کم ہمارے یعنی یوں کہیے کہ ہم اس سے کسی قسم کا ربط قائم نہیں کر سکتے، بریت کا تبرہ اس کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا قاتل ہارون رشید ہے، اور اس اعتبار سے وہ چند ظالم ترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں کسی قسم کی ہمدردی نہیں۔ لیکن ہارون رشید کا زمانہ معاشی طور پر بڑی خوشحالی کا زمانہ تھا، اس لیے ہارون رشید جو ایک کہانیوں کی کتاب ہے الف لیلہ، وہ 1001 رات کے پر مشتمل وہ کتاب ہے، یعنی اس میں 1001 کہانیاں ہیں جو اس میں جمع کی گئی ہیں، تو وہ الف لیلہ یعنی 1001 رات وہ اس کتاب کا نام ہے۔ مشہور ہم الف لیلہ کہتے ہیں لیکن تلفظ جو ہے وہ عربی میں الف لیلہ ہے۔ خیر وہ الف لیلہ کا ہیرو ہے بنیادی ہارون رشید، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہارون رشید کی کیا حیثیت ہے، ایک عیاش بادشاہ ہے، اور اس عیاش بادشاہ کے دور کا یہ فقہ ہے، اس کے حکم سے یہ فقہ نافذ ہوئی۔ بجانے والا اس حد تک تو تھا امام اعظم کا معاملہ۔ اس کے بعد امام مالک کی باری، مالکی فرقہ، کوشش کروں گا بڑی تیزی سے ان سب کا تھوڑا تھوڑا تعلق ہو جائے۔ امام مالک کے سلسلے میں یہ بیچارے انہوں نے زندگی کے بڑے بڑے مختلف دور دیکھے۔ ابتدا تو یہ تھی کہ ان کو برہنہ کر کے اور ان کو 50 کوڑے مارے گئے۔ اب جرم کیا تھا، وہ بادشاہوں کو ذرا سی بات پہ اگر کوئی فتویٰ منشا کے خلاف ہو گیا تو یہی بات سزا کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد پھر یہی امام مالک وہ تھے کہ جن کی شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ مصر کے گورنر نے امام شافعی جو اسی سلسلہ امامت کے چوتھے امام ہیں نا، ان کے تیسرے امام ہیں امام شافعی، ان کو مصر کے گورنر نے لیٹر دیا مدینے کے گورنر کے نام کہ یہ لڑکا آ رہا ہے، ابھی کم سن تھے امام شافعی کا، یہ لڑکا آ رہا ہے اور یہ امام مالک سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ مہربانی کریں ان کو امام مالک سے ملوا دیں۔ مدینے میں امام مالک رہتے تھے تو ان سے ملوانے کے لیے سفارشی چٹھی مصر سے لے کے امام شافعی آئے۔ جب اس کے پاس پہنچے گورنر مدینہ کے پاس تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ بھئی مدینے سے مکے ننگے پیر جوتے کے بغیر چلنا ہے وہ آسان ہے، امام مالک کے دروازے پہ جانا اپنے آپ کو بے عزت کرائے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی یہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر اس مشکل کی تفصیل معلوم ہوئی کہ یہ بیچارہ وہ جو دوست کا پیغام تھا یا جو بھی تھا اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ امام شافعی کو لے کے پہنچا امام مالک کے دروازے کے اوپر، اپنے ساتھ اور اپنی کابینہ کے کیبنٹ کے اور افراد کو بھی اس نے ساتھ لیا، بہت سے عمرہ کی جماعت کے ساتھ پہنچا۔ وہاں اندر سے کنیز برآمد ہوئی گھر سے، اس نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم ملنا چاہتے ہیں اور مصر کے گورنر کا لیٹر ہے ہمارے پاس، یہ جو شہر کا حاکم ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اتنے ادب و احترام سے پیش آ رہا ہے۔ تو کہا گیا کہ اچھا ویسے تو اس وقت نہ ملتے لیکن اب تم نے حوالہ ایسا دیا ہے کہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو اب پہلے کنیز اندر گئی اور اندر سے ایک کرسی لائی، ایک مسند لے کے آئی، اسے لا کے دروازے کے اوپر بچھایا۔ اب یہ لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں، شہر کا حاکم بھی اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی۔ امام مالک اندر سے تشریف لائے اور آ کے اس کرسی پہ بیٹھ گئے، اور اب ان سے پوچھا کیا بات ہے،
اب انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا کہ یہ بچہ ملنا چاہتا تھا آپ سے، انہوں نے کہا ملا، اس کو اپنی شاگردی میں داخل کر دیا. لیکن یہ حال تھا امام مالک کی شان و شوکت کا. اور یہ حالت کیسے شروع ہوا؟ اتفاق سے دوسرا بادشاہ بنو عباس کا، جس کا نام منصور دوانیقی، ابھی نام لیا تھا آپ حضرات کے سامنے، یہ حج کے لیے مکے آیا تھا. مکے سے پھر مدینے آیا. یہاں اس کی ملاقات ہوئی امام مالک سے. امام مالک کے سے پوچھتا رہا کہ کوئی مسائل اپنے اس نے دریافت کیے. امام مالک نے اس میں جو فتویٰ دیا، جو حدیثیں اس کو سنائیں، وہ اس کو بڑی سوٹ کرتی تھی. انہوں نے کہا یہ آدمی میرے کام کا ہے. چنانچہ امام مالک سے منصور دوانیقی کے تعلقات ہوئے اور وہ بہت زیادہ یعنی قربت پیدا ہو گئی. اور اس نے منصور دوانیقی نے یہ فرمائش کی کہ آپ ایک عملیہ، ایک رسالہ لکھ دیجئے جس کے اندر احکام شریعت ہو، میں اس کو پوری مملکت اسلامیہ میں نافذ کروں گا. تو امام مالک کہنے لگے کہ میرے فتووں پر کوفے والے عمل نہیں کریں گے. مدینے میں الگ ایک اسکول تھا، اسکول سے مراد ایک طبقہ تھا جو یہاں فتوے دیتا تھا. کوفے کے مفتی الگ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کوفے کے مفتی نہیں مانیں گے. تو اس نے منصور نے کہا کیسے نہیں مانیں گے؟ میری تلوار جو ہے ان کی گردنوں کے پر ہوگی اور میں ان کی پشت توڑ دوں گا. یعنی یہ عربی کا محاورہ ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ یعنی کمر توڑ دی جائے گی ان کی مجال ہے کہ مخالفت کریں، میں آپ کا فتویٰ جاری کروں گا. چنانچہ امام مالک کے فتوے کو رائج کرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ منصور دوانیقی نے قبول کی. ابتدائی سے بادشاہت نے اس کو نافذ کرنا چاہا. ایک مورخ گزرا ہے ابن خلقان کے نام سے، اس نے تاریخ لکھی ہے اور اس کے اندر کہا کہ دو فقہ ایسی تھیں کہ جو اپنے روز اول سے حکومت کے پریشر کے ذریعے سے نافذ کی گئیں. ایک امام ابو حنیفہ کی شریعت تھی جس میں امام ابو یوسف کے چیف جسٹس بن جانے کے نتیجے میں وہ نافذ ہوئی، اور دوسری امام مالک کی حکومت فقہ تھی کہ جو منصور دوانیقی کے دباؤ کی وجہ سے نافذ ہوئی. تو یہ دو کے لیے اس نے کہا، لیکن تیسری بھی اس کیفیت سے آزاد نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس کا ذکر نہیں چھڑا. امام مالک کے سلسلے میں دو تین موٹی موٹی باتیں جلدی جلدی سے سن لیجئے کہ امام مالک جو ہیں یہ ان کا نام، ان کے باپ کا نام ہے مالک ابن انس، اور پھر انس کے بعد پھر دادا کا نام مالک ہے. انس ابن مالک کے یہ بیٹے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، ان کا نام بھی انس ابن مالک تھا. تو اب کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ یہ حضور کے خادم انس بن مالک کے بیٹے ہیں، لیکن ان کا انس بن مالک سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان انس بن مالک سے دادا اور پردادا کے نام ان کے بھی الگ ہیں. یہ در حقیقت مدینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ قریش سے کوئی تعلق تھا. یہ بنیادی طور پر حمیر قبیلہ ایک تھا، اس کے ایک فرد تھے، اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اس قبیلے کے غلام کے بیٹے تھے. ان کا کوئی یعنی عربی النسل نہیں تھے. یہ لوگوں کی رائے یہ تھی. اگر غلام تھے تو ظاہر عرب سے باہر کے ہوں گے، تو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر عرب ہیں. لیکن ان کے مسلک کے لوگوں کا، مالکیوں کا دعویٰ یہی ہے کہ وہ عربی النسل ہیں. امام مالک کے شجرے کے سلسلے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ غلط فہمی تھی. ایک اور ان کے متعلق دلچسپ کہیے یا پریشان کن صورتحال، امام مالک کی ولادت باپ کے انتقال کے 3 سال کے بعد ہوئی تھی، اور خود ان کے فتوے میں بھی اور ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے فتوے میں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کب تک ولادت ہو جائے تو بچے کو اس باپ کی طرف نسبت دی جائے. چنانچہ 3 سال کی مدت، بلکہ بعض لوگوں نے اس مدت کو بڑھا کے 4 سال کیا. حنفی فقہ کے اندر یہ مدت گھٹا کے 1.5 سال کر دی گئی کہ 1.5 سال بعد اگر بچہ پیدا ہو تب بھی وہ یعنی اسی باپ کا کاؤنٹ ہوگا جو 1.5 سال پہلے موجود تھا. ہمارے یہاں بڑے بڑے دلچسپ واقعات ہوتے رہے ہیں. اب میں پوری کہانی سناؤں تو وہ بھی ایک مجلس اس کے لیے چاہیے. پاکستان میں ایک ہمارے سربراہ مملکت بنے تھے جو اسلام کو بڑے زور شور سے نافذ کرنا چاہتے تھے، جناب ضیاء الحق صاحب قبلہ.
تو فوج ان کی پشت پناہ تھی. انہوں نے اپنے زمانے میں کچھ قوانین بنائے جو اسلامی قوانین کے نام سے تھے. اس میں ایک قانون شہادت تھا. پوری کتاب ہے، یعنی جو گواہیاں دی جاتی ہیں عدالتوں میں، اس کے لیے رولز بنائے جاتے ہیں. وہ اہم ایک وہ ہے. تو اسلامی قانون شہادت دو انہوں نے رولز بنائے تھے، اسلامی قانون شہادت اور ایک اسلامی قصاص و دیت. کوئی کسی کا نقصان کر دے، کسی کی جان لے لے، کسی کا عضو کوئی توڑ دے، کاٹ دے، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور اس میں اگر قیمت دی جانی ہو تو کتنی قیمت دی جائے. یہ انہوں نے جو قانون شہادت بنایا تو وہ ایک زمانے میں بڑا ایک ہنگامہ اٹھا تھا. یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ شیعوں کے اوپر وہ فقہ نافذ نہ کی جائے جس کا شیعوں سے تعلق نہ ہو. ادھر دوسری طرف یہ زور چل رہا تھا کہ نہیں صاحب شریعت بل بنایا جائے اور جس کے تحت وہ جو کچھ بھی یہاں پہ حنفی لا چلنا چاہیے. اکثریت حنفیوں کی ہے. انہوں نے ایران کے اندر جعفری قانون نافذ کر رکھا ہے، تو ہندوستان اور پاکستان کے اندر پھر حنفی قانون نافذ ہوگا. غرض یہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا. اس زمانے میں ایک سوال اٹھا کہ آخر چونکہ ہم مومنین کی طرف سے ایک مارکارائی ہو رہی تھی کہ صاحب ہم پر دوسرا کوئی مسلک کا قانون نافذ نہیں ہو سکتا. اس پر ایک وزیر نے یہ کہا کہ آخر آپ کے اوپر کوئی مسلک کا کوئی ایسا قانون نافذ بھی ہوا ہے جو آپ کے مسلک کے خلاف ہو. تو وہ علماء کو بٹھایا گیا، ان سے کہا کہ بھئی آپ ذرا تلاش کیجئے، یہ قانون شہادت ہے، قانون قصاص و دیت ہے، اس میں سے وہ کلاسز نکالیے جو ہمارے فقہ کے خلاف ہیں. اس میں ایک دلچسپ کلاس مل گئی جو بڑی کام آئی، اور ہر محاذ کے اوپر میں سب سے پہلے اسی کو آگے رکھتا تھا. اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر قانون، آج بھی یہ قانون موجود ہے پاکستان کے اندر، کہ اگر کسی باپ کے بیوی سے کسی شخص کے اپنی بیوی سے علیحدگی کے بعد 1 سال تک بچہ پیدا ہو جائے اور وہ باپ اس کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار نہ کرے، جو ظاہر اس وقت کرے گا جب وہ زندہ ہوگا. اگر مر گیا ہے تو پھر تو گنجائش ہی کوئی نہیں. پھر تو 1 سال کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ جائز و شرعی بچہ ہوگا. اب اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی تھی کہ بھئی کوئی میڈیکل ہسٹری میں کسی جگہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ اتنی تاخیر سے پیدا ہو، یعنی 1 سال کے بعد. لیکن وہ قانون جو ہے وہ موجود رہا. اس پہ بڑے بڑے لطیفے ہوتے رہے، کئی مرتبہ کئی لوگوں سے ڈسکشن ہوتی رہی. تو ہم نے کہا کہ آپ اپنے طور پر اس قانون کو مانیے، لیکن ہم اس کو اگر قانون شہادت بنایا تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ناجائز بچوں کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں اس حساب سے، کیونکہ طبی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. کم سے کم 6 مہینے کی مدت ہے ہمارے یہاں کے فقہ میں، اور زیادہ سے زیادہ 10 مہینے کی مدت ہے کسی بچے کے زندہ ولادت کے لیے. یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت ہوگی. اس سے زیادہ بھی ممکن نہیں اور اس سے کم بھی زندہ بچے کے لیے ممکن نہیں ہے 6 مہینے سے کم. تو غرض یہ ایک کلاس ہے جو آج بھی قانون میں موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ امام مالک جو تھے وہ 3 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے تھے اپنے والد صاحب کے انتقال کے. تو وہ اس کی وجہ سے شریعت کا قانون بدلنا پڑا. یہ تو ہوا امام مالک کی فقہ کا معاملہ. ہارون رشید کے دباؤ سے حنفی فقہ پھیلا. امام مالک کے دباؤ سے اس کے ہارون رشید کے چچا کے منصور دوانکی کے فیصلے کے مطابق یہ فقہ مالکی جو ہے وہ رواج پایا. بعد میں مالکی فقہ جو ہے وہ وہاں سے نکلی، عرب میں اتنی زیادہ اس علاقے میں تو پاپولر نہیں ہوئی. یہ جا کے اندلس کے علاقے میں، اسپین میں، جو مسلمان بنو امیہ جو وہاں گئے تھے ان میں مالکی فقہ جو ہے وہ بعد میں رائج ہوئی. اس کے بڑے بڑے عالم وہیں پر مالکی حضرات ہوتے رہے. کچھ حضرات مالکی مصر کے اندر بھی پائے جاتے تھے اور اب بھی انہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اب تیسری فقہ امام شافعی کی. امام شافعی، ان کا نام محمد ابن ادریس ہے، شافعی لفظ کے ساتھ پکارے جاتے ہیں. ان کے متعلق بحث ہے کہ ان کا عرب سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں. یہ کہتے تو یہ ہیں، خود ان کے مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے، ان کا نام مطلب ہے، یہ جن کی وجہ سے عبد المطلب کہلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا.
یہ چچا نے چونکہ پالا تھا تو یہ چچا کے بیٹے کہلانے کی بجائے تاثر یہ ہوا، وہ بھی ایک کہانی ہے، بیک گراؤنڈ ہے اس کی. یہ عبد المطلب کہلاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. ان کا اصل نام شیبہ تھا، اور شیبہ بھی اس لیے تھا کہ شیب کہتے ہیں جوانی کو، اور شیب کہتے ہیں جوانی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی شباب اس کا ایک لفظ جو ہے وہ جوانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے بنا ہوا لفظ شیب جو ہے وہ بڑھاپے کی علامت ہے. یعنی شیب جو ہے وہ بوڑھا ہے اور شباب جو ہے وہ جوان ہے. تو حضرت عبد المطلب جو پیدا ہوئے تھے تو ان کے سر کے بال سارے پیدائشی طور پہ سفید تھے، اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. لیکن یہ معروف ہوئے عبد المطلب کے نام سے، وہ اس لیے کہ ان کی پیدائش مدینے میں ہوئی تھی. وہاں سے یہ 6 سال کی عمر میں ان کو جا کے حضرت مطلب لے کے آئے تھے. تو جب لے کے آئے تو ان کے اونٹ کے اوپر ان کے پیچھے یعنی بیٹھے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ شاید عبد المطلب، یہ مطلب کوئی غلام خرید کے لائے ہیں. ان کو عبد المطلب کہنا شروع کیا. اس نام سے حضرت عبد المطلب کو کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایت، کوئی ناگوار نہیں ان کو محسوس ہوتا تھا. انہوں نے اسی کو اپنا نام بنا لیا اور یہ آج تک عبد المطلب کہلاتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ مطلب کے نسل سے ان کا تعلق ہے محمد ابن ادریس المعروف امام شافعی جو ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں. لیکن نہ مالکی اس بات کو مانتے ہیں نہ حنفی اس بات کو مانتے ہیں. ان کے خیال میں یہ بالکل غلط دعویٰ ہے اور ان کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. یہ جو تھے شبلی صاحب، امام شافعی صاحب، یہ 198 ہجرہ، 200 سال یعنی ہجرت کو ہو چکے ہیں، تقریباً ہونے والے 198. اس میں ایک عباسی شہزادہ جس کا نام عبداللہ ابن عباس تھا، وہ مشہور والے عبداللہ ابن عباس نہیں، یہ عبداللہ ابن عباس جس کا اپنا نام تھا. اس کو پوسٹ کیا گیا ایز گورنر سرزمین مصر کے اوپر. تو جب یہ مصر کا چائے لینے جا رہا تھا تو اپنے ذاتی حلقے میں ان کے دوستوں میں امام شافعی بھی شامل تھے. امام شافعی کا زمانہ جو ہے زندگی کا وہ بڑا خوبصورت انداز سے گزرا، یعنی جس کو ہم لوگ خوبصورت کہہ سکتے ہیں کہ وہ شعر و شاعری سے دلچسپی ہے، ادب سے دلچسپی ہے، نوجوانوں کے ساتھ یعنی وہ جتنے جوانوں کے شوق ہیں ان سب میں یہ مصروف رہتے تھے. یہ مذہب کی طرف رجحان ذرا بعد میں شروع ہوا ان کا، یعنی اس میدان میں انہوں نے بعد میں قدم رکھا، ورنہ جو نارمل نوجوانوں کے شوق ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے ان کو دلچسپی تھی. یہ آئے تھے امیر کے ساتھ، اور ایسے ہی لوگ پھر ظاہر ہے کہ ان کے دوست احباب بھی اسی طبیعت کے ہوتے ہیں. یہ وہاں تک آئے، جب پہنچے مصر میں تو وہ گورنر تو اپنے علاقے کا تھا. یہ جا کے ایک مالکی شخص تھا، مالکی عالم تھے، ان کے گھر جا کے ٹھہرے امام شافعی، اور اس سے ان کی بڑی جلدی اچھی دوستی ہو گئی. اب وہ ایک طرف ان سے دوستی تھی، دوسری طرف ان کا تعلق گورنر سے کلوز فرینڈ کے طور پر تھا. تو وہ جو وہاں مالکی عالم تھا وہ ان سے نفسیاتی طور پر ایک طرح سے ان کے پریشر میں آ گیا، اور وہ ان کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا تھا. ادھر عبداللہ ابن عباس نے اپنے حاکم، اپنے شرعی رہنما کے طور پر امام شافعی کو قبول کر لیا. اپنے دوست کو کہا کہ یہ میرا مجتہد ہے، میں تو اس کے بات پہ عمل کروں گا. اب چونکہ گورنر نے قبول کر لیا اور وہاں مالکی مسلک کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے جو سب سے بڑا مالکی عالم ہے وہ مخالفت نہیں کر رہا، نتیجتاً شافعی مسلک کو وہاں پھیلنے کا پورا موقع مل گیا. اور اس طریقے سے یہ عبداللہ ابن عباس کے پریشر سے وہاں پھیلا. یہ چلتا رہا، ہوتے ہوتے وہ دور آیا کہ یہاں پر مصر میں فاطمی حکمران جو اسماعیلی شیعہ تھے، وہ ان لوگوں کے دور حکومت آ گیا، اور وہ کوئی 150 سال تک تو وہی لوگ حکومت کرتے رہے. اس کے بعد ایک نام اکثر آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، صلاح الدین ایوبی کا. یہ صلاح الدین ایوبی مملوک کہلاتے ہیں، وہ لوگ کے جو غلام تھے، اور اس کے بعد اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا، جس میں نور الدین زنگی پہلا تھا، اس کے بعد یہ صلاح الدین ایوبی تھا. یہ عباسی جو مصر کے خلفائے فاطمی تھے ان کا غلام تھا، لیکن اس نے رفتہ رفتہ اپنا اثر و رسوخ اتنا بڑھایا
کہ اپنے دور کے خلیفہ کو تخت سے ہٹا دیا اور وہاں کی حکومت پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد اب سب سے بڑا اور بہت سے کاموں کے علاوہ جتنے شیعہ آثار تھے وہاں پر یا اسماعیلی آثار تھے ان سب کو مٹانا شروع کیا. اسماعیلیوں کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جامع ازہر کی تعمیر جو آج یونیورسٹی ہے مصر میں. یہ مصر میں جامع ازہر کو اسماعیلیوں نے بنایا تھا, یعنی وہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ کہا گیا کہ شیعوں کا مدرسہ تھا. اس نے جامع ازہر کے تمام شیعہ وہاں تو نکال دیے, شیعہ حضرات کو وہاں سے ختم کر دیا. سینکڑوں شیعہ مارے گئے, یعنی اس میں سے جو لوگ تھے صلاح الدین ایوبی جو بہت بڑا ہیرو کہلاتا ہے اور آج دمشق کے اندر دربار یزید کے ساتھ ہی اس کی قبر بنی ہوئی ہے, بازار حمیدیہ کی پشت کے اوپر یہ قبر آتی ہے, وہاں پر اس کا باقاعدہ مزار بنایا گیا ہے صلاح الدین ایوبی کا. اور بازار حمیدیہ ایک بہت بڑا بازار ہے, اس بازار کے باہر شہر کی دیوار ہے, شہر کی دیوار سے باہر ڈیکوریشن پیس کے طور پر بہت بڑا اس کا مجسمہ بنا کے گھوڑے پہ سوار ہے, اور وہ مجسمہ صلاح الدین ایوبی کا ہے. صلاح الدین ایوبی نے حلب میں کم از کم 10,000 شیعہ مارے تھے اور وہاں سے تقریباً شیعت کا نام و نشان مٹا دیا تھا, اثنا عشری شیعوں کو. ہمارے بھائیوں کے یہاں جتنے بھی عظیم حکمران گزرے ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ شیعہ دشمنی ہے. جب بھی آپ ان کے واقعات اٹھا کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ شیعہ دشمنی ضرور کہیں نہ کہیں موجود ہوگی, ورنہ ان کے یہاں عظمت نہیں ملتی. جو بھی اعظم ہے وہ ساری کے سارے شیعہ دشمنی کی وجہ سے اعظم بنے ہیں. اسی میں صلاح الدین ایوبی بھی ہے. اس صلاح الدین ایوبی نے شیعت کے سارے نشانات مٹانے شروع کیے اور اس نے جامع ازہر کو شیعوں سے تو خالی کر دیا. اس کے بعد اس نے وہاں پر 4 مسلکوں کے علماء کو بلا کر 4 سبجیکٹس میں الگ الگ یعنی ڈگری دینے کا انتظام کیا. اور وہ 4 مسلک جو تھے وہ یہ 4 فقہیں تھیں, شافعی, حنفی, مالکی اور حنبلی. یہ 4 فقہیں جو ہیں یہ پڑھائی جانے لگی. اب بس اب یہ 4 فقہیں رہ گئیں. جو فقہیں باقی رہیں, اچھا یہ خود اپنے طور پہ شافعی تھا ذاتی طور پر, لیکن اس نے باقی 3 کو اکاموڈیٹ کیا. چنانچہ یہ بطور اہل سنت کے یہ 4 فقہیں ان کی رائج ہو گئیں. ہر چند کے آپس میں شدید اختلافات ہیں ان کے فقہوں کے, اور جب کبھی یہ اس قسم کے اس میں ایک امبریلا کے تحت نہیں آئے تھے اس وقت تک کیفیت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے رہے ہیں. اب یہ چاروں جو ہیں صرف یہ فقہ قائم رہ گئیں. بڑے بڑے جید علماء کی جو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا نا کہ ان کی فقہیں تھیں, لیکن وہ فقہ کتابوں میں تو رہ گئی ہیں, بلکہ بعض اوقات کتابیں بھی ان کی میسر نہیں ہیں, اور لیکن ان کی فقہ کو ماننے والا کوئی نہیں ہے. جن کو حکومت نے منوایا صرف وہ مانے گئے, جن کو حکومت نے نہیں منوایا ان فقہوں کا وجود نہیں ہے. آج اگر مسلمان 4 فقہوں پہ جمع ہیں تو ان حکومت کی وجہ سے. میں نے چوتھی فقہ کا تذکرہ نہیں کیا, سرسری طور پہ وہ بھی بیان کر دوں. امام احمد ابن حنبل, اب ان کی کون ہے کیا ہے یہ سب چھوڑیے. یہ امام احمد ابن حنبل جو ہیں ان کو سرے سے فقیہ نہیں مانا جاتا تھا, ان کو محدث مانا جاتا تھا. فقیہ اور محدث میں کیا فرق ہے؟ محدث وہ ہے جو حدیثوں کو جمع کر لے, وہ تو محدث ہوا, سیدھی سی بات ہے. لیکن فقیہ جو ہے وہ ان حدیثوں سے, میں نے شاید پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیتیں ہوں یا احادیث ہوں, یہ کوڈیفائڈ نہیں ہے. جو قانون بنتا ہے اس کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں, یہ قانون ہے اس چیز کا, اس کے اندر یہ 5 اس کے اپلیکیشنز ہیں, اس کی 5 صورتیں ہیں, 3 صورتیں ہیں, اس طرح سے باقاعدہ قانون کوڈز کی شکل میں, رولز باقاعدہ نمبر 1 2 3 4 اس طرح سے ہوتا ہے. حدیثوں میں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ یہ 3 چیزیں حلال ہیں, یہ 2 چیزیں اگر نماز کے اندر ہو گئی تو نماز درست نہیں رہے گی, بلکہ کبھی ایک بات ارشاد ہوئی کبھی دوسری بات ارشاد ہوئی. فقیہ کا کام ہے کہ وہ اس میں سے وہ قانون نکالے اور اس کو قانونی شکل دے, اس کو باقاعدہ ایک کوڈیفائی کرے, اس کو ایک باقاعدہ لینگویج دے اور اس کو قانون کے طور پر درج کرے کہ صاحب اب وہ نماز کے قوانین شروع ہوئے ہیں تو اس میں واجبات الگ رکھے, اس کے مستحبات الگ رکھے وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے روزہ ہے تو اس کے محرمات روزہ کیا ہے, اور باطل کیسے ہو جاتا ہے روزہ, اور صحیح ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں, وہ تمام چیزوں کو الگ الگ گروپنگ کرے. یہ کام جو ہے یہ فقیہ کرتا ہے.
رول کی شکل دینا، طاس کی شکل دینا، یہ فقیہ کا کام ہے. اس کے مقابلے میں صرف حدیث کو جمع کر دینا یہ محدث کا کام ہے. امام احمد ابن حنبل نے احادیث کو جمع کیا تھا. اس مجموعے کا نام مسند امام احمد ابن حنبل ہے. وہ صرف احادیث ہیں، وہ فتویٰ دیتے بھی نہیں تھے. اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا کہ نماز میں ہم یہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں، تو وہ اس وقت جو حدیث ان کو اس سلسلے میں اس مسئلے پہ یاد ہوتی تھی وہ حدیث بتا دیتے تھے کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے. انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. چنانچہ یہ مسلک بطور فقہ کے مسلک کے رائج ہی نہیں ہوا شروع میں. یعنی یہ ان کا کام صرف حدیث جمع کرنا تھا. اور پھر اس نظام میں بڑی کمزوریاں یہ تھیں کہ یہ عوام میں تو اس کی دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا. اس لیے کہ بڑا خشک قسم کا اسلام ہو جاتا کہ جس کے اندر بربیٹم جو کچھ الفاظ ہیں اسی پہ عمل کیا جائے گا. تو وہ اتنا سخت ڈھانچہ بن جاتا ہے مذہب کا کہ اس کے اندر عوام الناس جو ہیں، جو ہر جگہ ریلیکسیشن تلاش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے میں آسان کوئی طریقہ مل جائے، ان کے لیے تو کوئی کشش نہیں ہو سکتی تھی. چنانچہ یہ صدیوں کتابوں کے اندر رہے. اس کے بعد ایک شخصیت آئے امام ابن تیمیہ. انہوں نے اس پر فقہ کے طور پر کام کرنا شروع کیا. لیکن امام ابن تیمیہ کی فقہ کو بھی اس وقت امام ابن تیمیہ کے بعض ایسے فتوے اور ایسے ارشادات تھے کہ اس وقت کے جتنے بھی مسلمان علماء تھے، اہل سنت علماء، انہوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. ان کے خلاف بھی کفر کے فتوے بھی ہیں اور زندیق اور فاسق اور فاجر اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے رہے. لیکن امام ابن تیمیہ کا ریوائول ہوا ہے اس صدی میں ابھی، اس لیے کہ امام ابن تیمیہ کے دنیا سے جانے کے 400 سال کے بعد ایک شخصیت پیدا ہوئی آج سے 200 سال پہلے. ان کا نام تھا محمد ابن وہاب. نجد کے علاقے میں پیدا ہوئے. انہوں نے وہاں پر ابن تیمیہ کو ریوائو کیا. ابن تیمیہ جن وجہ سے مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے، اس میں سے ایک وجہ تو یہ تھی کہ امام ابن تیمیہ کے جو ارشادات تھے اس میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا توہین والا سلوک کیا گیا تھا. امام ابن تیمیہ کا کہنا تھا کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ یعنی ان کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا اس زندگی سے. ان کا نام لے کے پکارنا، ان کی زیارت کے لیے ان کی قبر کے اوپر جانا وغیرہ وغیرہ یہ سب بالکل ناجائز ہے. ایک مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہے اور ان کے یہاں بھی ہے کہ اگر نماز قصر رہے اس جگہ جا کر، اگر کسی بری نیت سے برے کام کے لیے گئے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور فاصلہ اتنا طے کیا ہے جس کے اندر نماز قصر ہو جاتی ہے، تو نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ قضا ہوگا. فعل حرام کے لیے اگر کوئی آدمی سفر کرے تو اس سفر میں نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ قضا ہوگا. یہ یعنی شریعت کا ایک حکم ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس نیت سے آتا ہے کہ میں روزہ رسول کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اس کی نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ قضا ہوگا. اس لیے کہ رسول کی زیارت کے لیے آنا حرام ہے. ان کے نزدیک یہ بہت ہی غلط بات تھی کہ کوئی زیارت کے لیے آئے. اس قسم کے ان کے فتوے تھے. دوسری طرف فتویٰ ان کا خاصا مزہ کا خیز ہوتا تھا. وہ فتویٰ تھا کہ قرآن مجید میں جو لفظ آئے ہیں ان لفظوں کے وہی معنی لیے جائیں گے جو اس کے اندر ڈکشنری میں دیے ہیں. مثلا اگر خدا کے کسی ہاتھ کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں یا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور وہ کھلے ہوئے ہیں. ایک نام شاید آپ نے سنا ہو، ابن بطوطہ. یہ ابن بطوطہ ایک اس نے ٹریولاگ لکھے ہیں، اپنے سفر نامہ ہے اس کا. تو اس کا اپنے ایک سفر نامے میں اس نے ذکر کیا کہ میں دمشق گیا اور وہاں ایک بڑے عجیب و غریب عالم سے ملاقات ہوئی. اس کو دیکھنے کا موقع ملا. اور وہ عجیب و غریب عالم عجیب و غریب کیوں تھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا اور خطبے میں اس نے کہا کہ یہ جو حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب جمعہ پہلے آسمان پر آ کر مخلوق کو آواز دیتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے، میں اس کو بخش دوں گا. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے تو وہ عرش معلیٰ سے اس طرح اترتا ہے. وہ ممبر میں بیٹھے تھے اوپر کے سینے پہ، وہاں سے اتر کے نیچے کے سینے پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے اترنے کو جو اس طرح نہیں مانتا وہ کافر ہے.
چونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ آسمان سے اترتا ہے، تو وہ اترے گا تو فزیکلی جیسے ہم اترتے ہیں ان معنوں میں استعمال ہوگا۔ غرض وہ بالکل وربیٹم کے جو الفاظ تھے ان کو استعمال کرتے تھے۔ اب یہ اس کے لیے مجھے کئی اصطلاحوں کی تعریف کرنی پڑے گی۔ ایک سچا واقعہ یا سچا لطیفہ کہہ لیجئے، آیت اللہ محسن الحکیم ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، نجف اشرف کے جو جید علماء ایک زمانے میں تھے، وہ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی، آیت اللہ محسن الحکیم اور آیت اللہ مراشی نجفی، 3 عالم ایک دور میں یہ بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف میں۔ یہ 50s کی بات ہے، 1950s کی، غالباً 53 یا 54 کی بات ہے کہ آیت اللہ محسن الحکیم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اب چونکہ ایک مسلک کے سب سے بڑے عالم تھے اور اس وقت ذرا سے یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ احترام کے قواعد بھی ہوتے تھے، ان کو پیشکش کی گئی کہ آپ کے لیے ہم وہ خانہ کعبہ میں سیڑھیاں لگاتے ہیں اور اس میں اندر لے جانے کے آپ کو موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو عام مسلمانوں کو جو حق حاصل ہے اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب جتنے سربراہان مملکت جاتے ہیں ان کو اس قسم کی سہولتیں دی جاتی ہیں۔ ابھی حال میں ہی ایک تصویر ہمارے یہاں کے بھی کچھ معززین گئے تھے، ان کے لیے تھی کہ چاروں طرف آرمی ان کو گھیر کے چل رہی ہے اور اس میں وہ احرام باندھے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ یہ وی آئی پی کلچر جو خانہ کعبہ میں اب رائج ہوا ہے اس حکومت کے زمانے میں، جو بڑے توحید کے نمبردار ہیں، یہ وی آئی پی کلچر جو ہے یہ جدید دور کی پیداوار ہے۔ بنو امیہ اپنی تمام گمراہی کے باوجود یہ کلچر ان میں بھی نہیں تھا۔ عرب کے لوگوں میں یہ، اس وقت کے عربوں میں یہ بالکل تصور نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں کوئی بڑا ہوتا ہے اور کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کیا دور ہے، حشام ابن عبد الملک جو ولی عہد تھا اس وقت، وہ آیا ہے، وہ بار بار جاتا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے، لیکن بوسہ دے نہیں پاتا ہے، اتنا رش ہے، اس میں لوگ دھکا دیتے ہیں اور وہ ہٹ جاتا ہے۔ اتنے میں امام تشریف لائے تو مجمع ہٹتا چلا گیا اور امام بلا تکلف وہاں تک گئے تھے۔ اس پر حیران ہو کے اس نے پوچھا تھا، جانتا تو تھا لیکن یہ گویا حقارت کا اظہار کرنے کے لیے یہ کون تھے؟ تو وہ جب اس نے کہا یہ کون تھے تو اس پہ ایک شاعر فرزدق نام کا موجود تھا، اس نے فی البدی بغیر کسی پہلے کی پریپریشن کے اسی وقت ایک بہت بڑا قصیدہ کہا تھا جو عربی لٹریچر کا ایک شاہکار ہے۔ اس نے کہا تھا، تو جانے یا نہ جانے یہ جو سرزمین ہے جس کے اوپر سے گزر کے گیا ہے، اس کا ایک ایک پتھر جو ہے وہ ان کے قدموں کی آڑ سے آشنا ہے، وہ ان کو جانتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے فرزند ہیں، یہ صفا و مروہ کے بیٹے ہیں، یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک تاریخی خطبہ امام نے دیا تھا، تقریباً اس سارے خطبے کو اس نے نظم کر دیا ہے امام کے فضیلت کے دوران۔ اس کو بڑی قیمت دینی پڑی یہ بادشاہی مزاج کے خلاف ایسا قصیدہ کہنے پہ، لیکن اس وقت بھی یہ بات نہیں ہوتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے تو خانہ کعبہ خالی کرا لیا جاتا ہے، جو مقامی حکمران ہیں جب وہ تشریف لائیں تو خانہ کعبہ تقریباً خالی کرا دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں سوشل میڈیا جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں، انہوں نے جو زمانے میں یہ مینا کا واقعہ ہوا ہے تو اس زمانے میں کچھ تصویریں بہت عام ہوئی تھی کہ موجودہ ولی عہد سلطنت جو ہیں ان کے لیے سارے مجمع کو خانہ کعبہ سے کئی گز دور کر کے ایک پورا فوجیوں کا حلقہ بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ 2 حضرات جو ہیں وہ طواف فرما رہے ہیں۔ تو ان کے لیے اتنا اہتمام ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملک کا اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ یا کوئی چیف آف اسٹاف فوج کا اگر آ جائے تو ان کے گرد ایک پورا دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر وہ محفوظ طور پہ چل رہا ہوتا ہے۔ وہ فوجی جو چل رہے ہیں وہ مجمع کو ہٹاتے جاتے ہیں، یہ اطمینان سے اس میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو باقاعدہ ٹریننگ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو زیارت کرائی جائے۔ یہ بات اور ضمناً یہ بات آ گئی، ایک مطلب درود پڑھی ہے دیکھیے۔ تو یہ سرزمین نجد میں ایک شخص پیدا ہوا، اس کا نام محمد ابن عبد الوہاب تھا۔ یہ ابن تیمیہ کے یہ جو گمراہ کو نظریات تھے، اس کا اس سے بھی زیادہ 2 ہاتھ آگے اس نے بڑھ کے اس کی بات کرنی شروع کی۔ اس کو ہر دور میں ریجیکٹ کیا جاتا رہا، لیکن اب کیا اسی وقت اس کو محمد بن وہاب کو ہی سعودی حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔
سعودی حکمرانوں میں اور محمد بن وہاب میں ایگریمنٹ ہوا. جو سعود تھا یہ دریا ایک مقام تھا نجد کے اندر, وہاں کا یعنی یہ مقامی شیخ تھا. اب یہ شیخ ڈم چھوٹی چھوٹی شیخوں کی اپنے اپنے علاقے تھے, اپنا اپنا قبیلہ تھا. یہ دریا کا حاکم سمجھ دیجئے, دریا کا شیخ سمجھتے ہیں. اس نے ایگریمنٹ کیا محمد بن وہاب کے ساتھ. یہ تحریری ایگریمنٹ ہے اور آج تک موجود ہے. وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ شیخ وہاب کے جو ساتھی ہیں, یا یوں کہیے کہ اس کے جو طالبان ہیں, جو اسٹوڈنٹس اس سے فیض حاصل کرتے ہیں, وہ طالبان ان شیخوں کی مدد کریں گے, یعنی حکمرانوں کی مدد کریں گے ساتھ کے شیخوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے بدلے میں یہ اس کا خاندان سعود کا کام یہ ہوگا کہ جہاں ہماری حکومت قائم ہوگی وہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی شریعت کے خلاف, ان کی شریعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کو ختم کیا جائے. چنانچہ اب یہ لوٹ پار کرنے والوں کا ایک ٹولہ بن گیا جس کے اندر اس کے وہی جہالت کا شکار لوگ تھے, جیسے آج داعش ہے, جیسے آج طالبان ہیں, اس مزاج کے لوگ تھے. ارد گرد کی جتنے بھی مسلمان شیخ ڈمس تھیں ان پہ یہ اٹیک کرتے تھے. وہاں سے ان کے نزدیک جو ان کے نظریہ توحید کا قائل نہیں ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کا جان لینا, اس کے مال, اس کی عزت کے اوپر قابو کر اختیار پا لینا, یہ سب شرعاً جائز ہے. چنانچہ گویا یہ ایک لوٹ مار کا ایک کھلا ہوا طریقہ تھا. 1206 ہجری میں, آج سے یعنی تقریباً 250 سال پہلے, اس کا اب 1437 ہے نا, 1437, 1206 میں محمد بن وہاب کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ 17th سینچری جو عیسوی ہے, 18th سینچری, اس کے ابتدائی اس کا زمانہ ہے. اس کی ڈیتھ ہوئی 1206 میں. 10 سال کے بعد 1216 میں 1216 ہجرہ میں 30,000 کا لشکر انہی طالبان کا یہ حملہ آور ہوا کربلا معلیٰ کے اوپر. اور انہوں نے کربلا معلیٰ کے, وہ اس دن عید غدیر تھا, کربلا کے بیشتر لوگ عید غدیر کے موقع پر, آج بھی یہ طریقہ قائم ہے کہ وہ جناب امیر علیہ السلام کے بارگاہ میں نجف اشرف جاتے ہیں, وہاں پر سلام کرنے اور مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ سب وہاں جاتے ہیں. پورا شہر اور اس وقت جو ترکی سلطنت کے جو وہاں پہ سپاہی تعینات تھے وہ سب کی سب سلام کرنے کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. یہ 30,000 کا لشکر اچانک حملہ آور ہوا اور پورے شہر کربلا کی تمام گلی کوچے حرم یہ سب لاشوں سے پٹ گیا. کم سے کم لاشوں کا شمار جو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ 5,000 آدمی ہے. ایک چھوٹے سے شہر میں 5,000 وہ قتل کیے گئے. خانہ کربلا معلیٰ کے جتنے تبرکات ہیں وہ سب تبرکات لوٹ لیے گئے. کوشش کی گئی کہ وہاں کوئی جہاں بھی سونا چاندی یا کوئی قیمتی پتھر لگا ہے ان سب کو انہوں نے نوچ کے نکال لیا. یہ ایک دفعہ کربلا معلیٰ پہ حملہ ہوا ہے, ایک دفعہ اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا ہے نجف اشرف کے اوپر, لیکن وہاں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. کربلا کے اندر انہوں نے بالکل سفایا پھیر دیا تھا. اس وقت ہمارے ایک بہت بڑے عالم جناب جعفر کاشف الغطا کہلاتے ہیں, صاحب کشف الغطا, ان کی کتاب ہے کشف الغطا کے نام سے. وہ فقہ کی کتاب ہے, لیکن وہ کتاب اتنی بنی پایا تھی کہ ان کا تعارف یہ ہونے لگا کہ صاحب کشف الغطا ہے, انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے. اور ان کی جتنی اولاد ہے وہ آل کاشف الغطا کہلاتی ہے. اور آج بھی نجف اشرف میں آپ تشریف لے جائیں, خدا آپ لوگوں کو زیارت شرف عطا کریں, تو جہاں مولا کی زیارت کریں گے وہاں آپ کو حرم کے باہر ارد گرد کے کئی علاقوں میں سبز گنبدوں کے کئی قبریں نظر آئیں گی. یہ سب کی سب آل کاشف الغطا کی وہ وہاں پر مزارات ہیں. جناب جعفر کاشف الغطا جن کی وجہ سے اس خاندان کا نام ہوا ہے, وہ بھی امام کے روضے کی پشت کی جانب گلیوں میں ان کا بھی مزار باقاعدہ بنا ہوا ہے. یہ اس وقت پھر ایران کے قاچار حکمران کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ مولا کے روضے کو اس طرح نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اس نے پھر اپنے ماہرین بھیجے اور انہوں نے آ کے امام کا روضہ, موجودہ جو روضہ ہے, اب تو خیر بہت کچھ اس میں اضافہ ہو چکا ہے, لیکن جو اب سے یوں سمجھیے کہ 30-40 سال پہلے تک کا مزار ہے, اس مزار کی تعمیر اور اس کی آرائش
پھر ایرانی حکمرانوں نے، قاجاروں نے اپنے دور کے اندر وہاں پہ کی تھی، ورنہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا۔ یعنی جو کچھ جنت البقیع میں کیا ہے وہ الگ اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام جب وہاں تک پہنچ گئے یہ لوگ فتوحات کرتے ہوئے تو وہاں تمام مزارات کو منہدم کر دیا گیا۔ اب آپ کے معصومین میں سے جناب رسالت مآب کے علاوہ باقی جتنے بھی مدینے میں ہیں ان سب کے مزاروں میں سے کوئی مزار باقی نہیں ہے، صرف مٹی کی عام سی قبریں ہیں جس پہ ایک ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ کوئی جاننے والا بتاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی قبر ہے، یہ امام زین العابدین السلام کی، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ورنہ کوئی قبر کا نشان باقی نہیں رہ گیا ہے۔ بلکہ قبر کا نشان تو بڑی دور کی بات ہے، مدینے میں اسلام کی کوئی علامت نہیں رہ گئی ہے۔ مکے میں صرف وہ چار دیواری جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس چار دیواری کے علاوہ باقی گرد و نواح میں عہد رسالت کے مکے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ وہ جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کہلاتا تھا وہاں پر ایک بہت بڑا کار پارکنگ کے کئی منزلہ بلڈنگ بن چکی ہے، جہاں پر جناب خدیجہ الکبریٰ کا مکان تھا وہاں پر پبلک لیٹرینز بنا دی گئی ہیں، اور اس طرح سے جتنے بھی آثار تھے وہ سب مٹا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر بس ایک بات کہہ کے آپ لوگوں کی ذمتیں آج کی حد تک ختم کروں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو مزارات تباہ ہوئے ہیں اور یہ جو نشانات مٹائے گئے ہیں پوری ہسٹری کی ساری علامتیں مٹا دی گئی ہیں۔ یہ جو علامتیں مٹی ہیں اگر غور کیجئے تو یہ صرف چند شخصیتوں کے ساتھ ہونے والا ایک ایسا جذباتی معاملہ نہیں ہے کہ صاحب ہمارے چونکہ ان ہستیوں سے ہمیں عقیدت ہے اس لیے ان کے مزارات کا منہدم ہونا ہمارے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ بڑا بنیادی قسم کا مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ کیوں ہے؟ دیکھیے پاس سے گزرے ہوئے زمانے سے ٹریول کر کے آپ کے پاس کئی چیزیں آئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ تاریخ کہتے ہیں، یعنی یہ واقعات ہوئے تھے وہ ہسٹری کا حصہ ہیں، ان کو ہسٹری کہتے ہیں۔ بعض اوقات انہی کیریکٹرز پر مشتمل کچھ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، قصہ ہے، داستان ہے، مت ہے۔ مت بھی ماضی سے آ رہا ہے، قصہ کہانی بھی، اور تاریخ بھی ماضی سے آ رہی ہے۔ مت کو رپورٹ کرنے والے بھی کم و بیش بعض اوقات وہی لوگ ہوتے ہیں یا وہ بھی اپنے زمانے کے عالم ہیں، اور جو تاریخ کو منتقل کر رہے ہیں وہ بھی اسی زمانے کے عالم ہیں۔ وہ بھی تحریری شکل میں بھی آتی ہے اور زبانی آتی ہے، اور تاریخ بھی تحریری بھی اور زبانی بھی آتی ہے۔ آج اگر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، یہ کیسے ڈیسائیڈ ہو کہ یہ مت ہے، یہ داستان ہے، یا یہ تاریخ ہے؟ اور زیادہ بات کو صاف لفظوں میں کہوں، ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک کتاب ہے داستان امیر حمزہ، اس میں حضرت امیر حمزہ اس کے ہیرو ہیں۔ یہ امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ ان کے جو دوست ہیں وہ تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابی بنے۔ یہ جو عمر و عیار ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، اگر کبھی اب تو آج کل کے نوجوانوں کو تو شاید نہ معلوم ہو، وہ کبھی اس معاشرت میں عمر عیار اور وہ داستان امیر حمزہ بڑا مشہور تھا۔ عمر عیار کئی ماحولوں میں استعمال ہوتا تھا اپنی، وہ ان کا ایک یوں سمجھیے کہ انٹیلیجنس کے جتنا معاملہ تھا وہ عمر عیار کے سپورٹ تھا جناب امیر حمزہ کا۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، وہ نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، راستے میں طوفان آ جاتے ہیں تو کبھی پریوں کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی جادوگروں کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک طلسم ہے جس کے اندر جاتے ہیں، اس کو پتہ کرتے ہیں، ایڈونچرس وہ داستان ہے۔ ہندوستان آتے ہیں، یہاں پر لندھور بن سعدان ایک حکمران ہے، اس سے ان کی لڑائی ہوتی ہے، اس کو شکست فاش حضرت امیر حمزہ دیتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں پہ ایک شادی کرتے ہیں، 2-4 بچے وہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں، شہزادے یعنی ان کی اولاد بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ اپنی فتوحات کا اختیار وہ کسی ایک بیٹے کو دے دیتے ہیں، کہیں دوسرے بیٹے کو دے دیتے ہیں۔ یہ سب کہانی ہے۔ ہم نے کہا ان کے سارے نام میں سے کئی نام تاریخ کے حقیقی واقعات نام ہیں، خود حضرت امیر حمزہ تاریخ کے کردار ہیں۔ اس کی جگہ آپ تاریخ کی کتاب اٹھاتے ہیں، اس میں حضرت حمزہ عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں، ان کو بھی سیر و شکار کا شوق ہے،
اور وہ ایک دن آتے ہیں اور ابو جہل کو آ کے اس بات پہ اس کو بڑی سختی سے پیش آتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہوتی ہے، اور وہیں اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ میں نے اسلام قبول کیا، جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو۔ یہ حضرت حمزہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے چچا ہیں، بہت پیار ہے ان کو حضرت حمزہ سے۔ حضرت حمزہ ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ پہنچتے ہیں، اور مدینہ میں جن لوگوں نے حضور کا استقبال کیا اس میں حضرت حمزہ شامل ہیں۔ یہی حضرت حمزہ جنگ احد کے اندر حصہ لیتے ہیں اور وہاں پر جام شہادت پیتے ہیں رسول اللہ کے چچا۔ دونوں میں حضرت حمزہ ہیں، دونوں کے کئی کردار ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن ایک کو آپ داستان کہتے ہیں، دوسرے کو تاریخ کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیسے امتیاز کیا جائے کہ پاسٹ کی آئی ہوئی چیز داستان ہے یا تاریخ؟ تو جناب والا اس کا سیدھا سا اس میں یہ دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاسٹ کا کوئی حوالہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہندوستان میں اجنتا اور الورا کی وہ غار ہیں، اس میں بہت سے نقش و نگار والی چیزیں دریافت ہوئی ہیں، مصوری ہوئی ہے۔ پاکستان میں ایک جگہ ہے جس کو موہن جوڈارو کہتے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی رہتا تھا یا کوئی نہیں، کون سی قوم آباد تھی جو لوگ آج رہتے ہیں، اور ان کے علاوہ کسی سے واقف نہیں تھے۔ ایک صاحب تھے جان مارشل، انہیں پتہ چلا کہ صاحب یہاں پر ایک ٹیلا ہے، مٹی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے، اچھی خاصی چھوٹی پہاڑی ہے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے اس پہاڑی کی مٹی کہیں سے ٹوٹتی ہے تو کبھی اس میں سے برتن نکلتے ہیں، کبھی مٹی کے بنے ہوئے کھلونے بھی نکلتے ہیں۔ اسے تجسس ہوا اور اس نے آ کے اس کی باقاعدہ کھدائی کرنی شروع کی۔ انگریزوں کا دور تھا، 19 سینچری کی بات ہے۔ تو وہ کھدائی کرنی شروع کی تو اب اندر سے ایک پورا شہر، گلیاں اور بازار اور سب بنے ہوئے مکانات وغیرہ وہ سب برآمد ہوا۔ وہ موہن جوڈارو کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا یا مردوں کا ڈیرا، جہاں پہ مردے رہتے ہوں، یہ اس پہاڑی کا نام تھا۔ اب وہ جناب جو کھودا گیا تو معلوم ہے وہاں ایک پورا شہر آباد ہے۔ آج تک نہیں پتا کہ وہاں جو قوم تھی، ان گھروں میں جو رہتے تھے وہ کون لوگ تھے، ان کا کوئی بادشاہ حکمران کون تھا، کچھ نہیں جانتے۔ لیکن جو کچھ وہاں پہ نکلا اس سے انہوں نے حساب لگایا کہ ان کا رہن سہن ایسا تھا، ان کے رسم و رواج یہ تھے، ان کے بچے جو کھلونے استعمال کرتے تھے اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی تہذیبی رنگ کس قسم کا ہے۔ اگر کوئی گاڑی ان کی نکلی بچوں کی تو پتہ چلا کہ ان کی سواریاں کیسے ہوتی تھیں۔ اس طرح پوری کتابیں لکھی گئی ہیں موہن جوڈارو کی سویلائزیشن کے اوپر، وہ سویلائزیشن جس کے متعلق ہم ایک آدمی سے بھی واقف نہیں۔ آپ کے سامنے داستان میر حمزہ کے 20 نام لیے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہانی ہے۔ موہن جوڈارو کا ایک نام ہمیں نہیں معلوم، کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، یہ قوم آباد تھی۔ فرق کیا ہے دونوں جگہوں پر؟ ایک جگہ کا ماضی جو ہے اس کو آپ تسلیم کرنے کی یہ تھا، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور ایک ماضی کی کہانی جو ہے اس کو آپ کہانی کہہ رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے۔ جناب والا بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر کسی واقعے کے آثار موجود ہوں، وہ جو مکان نکلا ہے نا، جو عمارتیں نکلی ہیں، جو سڑکیں ملی ہیں، یہ آثار ہیں۔ آثار ہوں تو وہ ماضی چاہے اور کوئی علامت نہ رکھے پھر بھی سچ تھا، اور جب آثار نہ ہو تو چاہے کتنے ہی نام سچے ہو وہ قصہ کہانی ہے۔ اب آپ اس بات کو ذرا اس حوالے سے دیکھیے، ایک قاتل قتل کرتا ہے تو قتل کرنے کے بعد اس کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ پہلی تو کوشش یہ کہ لاش ہی غائب ہو جائے، کوئی پتہ ہی نہیں چلے کبھی کوئی قتل ہوا، لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے لاش کو غائب کرنا۔ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں دیکھے کہ کہیں اپنا کوئی نشان تو نہیں چھوڑ کے جا رہا، کہیں انگلیوں کا نشان ہے تو صاف کر دے، جو کچھ بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاضری کسی اور جگہ لگوائے، یہ بتائے کہ میں وہاں تو تھا ہی نہیں، کبھی وقت آئے تو یہ بتا سکے وہاں موجود نہیں تھا۔ آثار چھپائے اس وقت جاتے ہیں یا آثار مٹائے اس وقت جاتے ہیں جب حقیقت کو چھپانا مقصود ہو۔ اب آج کے زمانے میں جو اسلام سے دشمنی رکھتا ہے وہ کوئی دو چار نئی باتیں کر کے اسلام کو نقصان نہیں پہنچائے گا،
دو چار مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کے وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کا واحد کام یہ ہوگا کہ وہ تمام آثار مٹا دے جو اسلام کو ایک حقیقت کے طور پر دنیا کے ذہنوں میں منوا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اور حیدری اور محمد والی محمد صلوات. تو بس جناب والا یہ بات پیش نظر رکھیے کہ جو آثار ہیں وہ کسی وجود کے حقیقی ہونے کی دلیل ہے. اور آج جو آپ کو مدینے میں اسلام کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، کہاں رسول رہتے تھے؟ زمین کے اندر سے جتنے آثار تھے وہ کھود کے نکال دیے گئے، زمین کے اوپر جتنے آثار تھے وہ ختم کر دیے گئے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسلمانوں سے بنیادی سوال یہ اٹھے گا کہ کون محمد، کون اسلام. یہ تم لوگوں کے چند ذہین لوگوں نے بیٹھ کے یہ سارا قصہ کہانی بنی ہے، ورنہ یہ شخصیت تو کبھی دنیا میں ہوئی نہیں. بتائیے کہاں ہے آثار؟ اگر نہ مکے میں کوئی اثر رہے نہ مدینے میں کوئی اثر رہے تو پھر اب آج جو ان کی وہاں کے حکمران ہیں ان کے سارے اثرات موجود ہیں، ان کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں. جذباتی اعتبار سے بھی دیکھیے کہ آج کی مسجد نبوی انہوں نے کہا جی پورے مدینے کی جگہ ہم نے یہ مسجد بنا دی ہے، دنیا کے قیمتی ترین پتھر لا کر وہ مسجد بنائی گئی ہے، بہت شاندار مسجد بن گئی. لیکن یہ شاندار مسجد کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہو، کیا کسی مسلمان کے لیے اس مسجد کا بدل ہو سکتی ہے جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ آپ سونے چاندی کی دیواریں کھڑی کر دیں، دنیا کے قیمتی ترین پتھر استعمال کر لیں، لیکن یہ سارے مل کر بھی اس ایک پتھر کا جواب نہیں بن سکتے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کر اس دیوار کے اندر نصب کیا ہو. آج پورے آثار اسلامی مٹا دیے گئے. اور اب فقہ جعفری کی بات تو انشاءاللہ کل ہوگی، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس سلسلے میں یہ جو آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام تر عمل ہے آثار کو بچانے کا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کب تک روتے رہو گے، وقت بہت گزر گیا اور پھر یہ بدعت ہے اور ناجائز ہے اور حرام ہے، طرح طرح سے آپ کو روکا جاتا ہے کہ یہاں نہ آئیے، اس لیے کہ یہی تو ذریعہ ہے جس سے اسلام باقی ہے. آپ نے تو آثار مٹا دیے، ہم آثار کو بچانے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر اصل نہیں تو اس کی شبیہیں لے کے آ جاتے ہیں تاکہ دنیا کے ذہنوں سے محو نہ ہونے پائے. یہ شبیہیں جو ہیں یہ آثار کی بقا کا اہتمام ہے. آپ کے چھٹے امام کو 4 سال کا وقت گزارنا پڑا شہر کوفہ میں اسی منصور دوانیقی کے دور میں. کل تھوڑا سا عرض کر دوں گا اس سلسلے میں تفصیلات. ان 4 سالوں میں اب وہ تو اپنے طور پر اس نے بلا کے رکھا تھا کہ آپ پہ نظر رکھی جائے، کہیں کوئی آپ سے ملاقاتیں نہ ہوں، لوگوں کا ہجوم نہ جمع ہونے پائے، کہیں یہ نہ اپنی سلطنت کا یا اقتدار کا دعویٰ کر دیں. جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر وقت خوف زدہ رہتا ہے. یہ اس خوف کا نتیجہ تھا کہ امام کو اپنی نظر کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور بعد میں اسی نے امام کو زہر بھی دے دیا. لیکن امام کو اس کی پرواہ نہیں کہ تم نے ہمیں کس لیے بلایا ہے اور کس لیے یہاں پہ رکھا ہے، ہم تو اپنا کام کریں گے. امامت محتاج نہیں ہوا کرتی، مجبور نہیں ہوا کرتی. چنانچہ امام علیہ السلام نے اس دوران میں بہت سے کام کیے. ان میں سے ایک بڑا کام یہ تھا کہ آپ گاہے گاہے کوفہ سے کربلا معلیٰ تشریف لے جاتے تھے. کربلا کے باہر ایک جگہ ہے جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا باغ کہا جاتا ہے. وہ باغ جو ہے وہ امام کی جائے رہائش تھی. جب جایا کرتے تھے تو وہاں پر آپ کا خیمہ لگتا تھا، اس میں قیام فرماتے تھے. اپنے ساتھ اپنے بہت سے چاہنے والوں کو، بہت سے مومنین کو لے کے جاتے تھے. اور وہاں پر یہ امام نے بتایا ہے کہ یہاں میرے ایک چچا کا بازو کٹا تھا، یہاں دوسرا بازو کٹا تھا، یہاں میرا ایک چچا حضرت علی اکبر شہید ہوئے تھے، یہاں حضرت علی اصغر شہید ہوئے تھے. یہ جو مقاموں کی نشاندہی ہے، ایک اجاڑ میدان جس میں ایک فوج لڑ کے چلی گئی ہے اور کسی کو نہیں معلوم، قبر حسین کی بھی شناخت بڑی مشکل تھی. ایسی صورت میں اگر امام آج اگر وہاں پہ آپ جاتے ہیں ہر جگہ کا نشان ملتا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ امام نے یہ ایک نشان کی نشاندہی کی ہے کہ
کہ یہاں یہ واقعہ ہوا. ان کو معلوم ہے کہ ان مقامات کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اور یہ خیال رہے کہ یہ تحفظ جو ہے معجزوں کا انتظار نہ کیجیے کہ جن کی قبریں ہیں وہ صاحب اعجاز ہیں. حضرت عباس کی قبر کو کوئی ہاتھ لگائے؟ ہمارا تصور یہ ہے جناب والا، ہاتھ لگتا بھی رہا ہے، نقصان پہنچتا بھی رہا ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ جو قبریں ہیں، یہ جو مقامات ہیں، یہ جو نشانات ہیں، یہ اب ان کی ضرورت نہیں ہے. انہیں تو جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. اب اگر آپ اپنے وجود کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان مقامات کا تحفظ کیجئے. نہیں، اپنی بات واضح نہیں ہوئی. دیکھیے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام کی تجہیز و تکفین امام ہی کرتا ہے. معصوم جو ہے اس کے آخری مراحل کے جتنے کام ہیں وہ معصوم ہی سر انجام دیتا ہے. اب جس وقت امام حسین السلام کی تدفین ہوئی ہے تو اس وقت امام علیہ السلام، امام زین العابدین السلام قید میں ہیں. ابن زیاد کی فوجیں لے کے گئی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک جو علماء کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے وہ یہ کہ 3 دن کے بعد 12 محرم کو آپ کی تدفین کا انتظام ہوا. اور بعض روایات پرانی تو یہ بھی کہتی ہیں کہ چہلم تک آپ کا دفن نہیں ہوا، چہلم کے بعد آپ کی تدفین ہوئی. بہرحال جس دن بھی تدفین ہوئی، یا تو یہ حضرت امام زین العابدین السلام کوفے میں تھے یا دمشق کے رستے میں تھے جب بھی آپ کی تدفین ہوئی ہے. قید کی حالت میں تھے، لیکن ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام بصورت اعجاز تشریف لائے اور آپ نے آ کے تجہیز و تکفین میں اپنا کردار ادا کیا. سوال یہ ہے کہ اگر تدفین کو بصورت اعجاز ہونا تھا، معجزے سے تدفین کو ہونا تھا، تو پھر اتنے دیر کا انتظار کیوں؟ لاش کو بے گور کفن چھوڑا کیوں گیا؟ اگر معجزے ہی، جب امام کو معجزے سے آنا تھا تو یہ معجزہ اس وقت دکھا دیا جاتا ہے جس وقت آپ یہاں سے جا رہے تھے. اتنی دیر یزید کی فوج چاہے کھڑی رہے، لیکن امام اشارہ کرتے، قبریں بھی تیار ہو جاتی، دفن بھی ہو جاتے. لیکن امام نے اس وقت دفن نہیں کیا، بلکہ اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ جب یہ قافلہ جانے لگا نا کربلا سے، تو اب یہ ظلم کا ایک نیا انداز تھا کہ قیدیوں کو خاص طور پر ادھر سے لے کے جاؤ جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ماؤں نے بیٹوں کو دیکھا، بہنوں نے بھائیوں کو دیکھا، اور سب سے مشکل وقت تھا سید سجاد کے اوپر. باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے. بیٹے کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ باپ کا جنازہ دفن نہ کر سکے. آج بچہ کہیں بھی موجود ہو، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر باپ کا انتقال کسی دوسرے شہر میں ہو گیا ہے، وطن میں ہو گیا ہے، وہ باہر ہے، کہتا نہیں، میرا انتظار کیا جائے، میں آ کے اپنے باپ کا جنازہ خود اٹھاؤں گا. چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں، پورا جتنا اہتمام ہو سکے. اور یہاں بیٹے کا یہ عالم ہے کہ باپ کا جنازہ سامنے ہے اور اس کے جسم کے ایک ایک چیز کو لوٹ لیا گیا ہے، اور اس کے پاس ایک چادر بھی نہیں ہے کہ لاش کے اوپر ڈال سکے. ایسا ہی منظر تھا کہ امام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، پورا جسم کانپ رہا تھا. ایسا لگتا تھا کہ مطلب روح نکلنے والی ہے، دم نکلنے والا ہے. جناب زینب نے جب یہ حالت دیکھی تھی کہ بھتیجے کا یہ حال ہے تو اونٹ کی بلندی سے وہ کو نیچے گرا دیا. یہ گرانے کا عمل اس لیے ہوا کہ جب بڑی مصیبت آتی ہے تو چھوٹی مصیبت انسان بھول جاتا ہے. نبی زادی کا بلندی سے نیچے گرنا، سارے لشکر یزید کا متوجہ ہو جانا، یہ قیامت سے کم نہیں تھا. جو لوگوں کی نگاہوں کو ان کے چہروں سے ہٹانے کے لیے جو یہ کہتا ہو کہ سرحائے شہداء کو آگے لے جاؤ تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان کے چہروں کو نہ پڑیں. جب جناب زینب اونٹ کی بلندی سے نیچے گری ہوگی تو سارا لشکر یزید چوک کے ادھر دیکھ رہا ہوگا. سید سجاد کے لیے دیکھا جانا ہی بڑا اذیتناک تھا. انہوں نے چوک کے پوچھا، بولی اماں یہ کیا ہوا، یہ کیوں آپ کیسے گر پڑی؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑو، یہ ذرا سوچو تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی. اگر یہی کیفیت رہی تو یہ بتاؤ کہ ان لاوارثوں کا وارث کون ہوگا؟ ابھی ہمیں نہ معلوم کن کن منزلوں پہ جانا ہے. اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس وقت سید سجاد نے کہا تھا کہ اماں وہ بیٹا مر کیوں نہ جائے جس کے باپ کا جنازہ یوں پڑا ہو اور اس کو
کھانا بھی نہیں۔ اندازہ لگائیے، لیکن سید سجاد یہاں پر معجزہ نہیں دکھاتے، اور کل جب تدفین ہو رہی ہوگی تو بصورت اعجاز آ جائیں گے۔ کیوں؟ یہاں پر بنیادی ایک اصول سامنے رکھیے کہ یہ جو مقامات ہیں جہاں پر یہ ائمہ دفن ہیں، جو ان کے علامتیں ہیں، یہ مقامات ان کے قیام گاہ نہیں ہے۔ نجف اشرف میں حضرت علی وہاں قبر میں نہیں رہ رہے ہیں، امام حسین کربلا میں نہیں رہ رہے ہیں، یہ تو آپ کی محبتوں کے امتحان کے لیے کچھ پوائنٹس مقرر کیے گئے ہیں، کچھ سمبلز مقرر کیے گئے ہیں کہ یہاں آؤ، تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ہوتے تو کربلا میں ہم بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہوتے، تو اتنا تو کرو نا کہ آج کے زمانے میں تھوڑی سی زحمت اٹھا کے یہاں پہ آ کے حاضری دے دو، تمہاری محبت کا پتہ چلے۔ یہ ان کی جائے رہائش نہیں ہے، جائے قیام نہیں ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ زمین کچھ لوگوں سے خریدی ہے جو وہاں کے مالک تھے۔ بنی اسد کی ایک شاخ تھی، بنو عامر، وہ لوگ اس قصبے اس زمین کے مالک تھے، ان سے امام نے یہ زمین خریدی تھی، اور خریدنے کے بعد انہوں نے جو رقم امام نے ان کو دی تھی، ان کا وہ رقم بھی تمہاری ہوئی اور یہ زمین بھی تمہاری ہے، ہم یہ واپس نہیں لیتے۔ بھئی اتنی سی بات ہے کہ جو ہمارا زائر آئے گا ایک تو اس کا خیال رکھ لینا، اور اس سے پہلے یہ کہ اگر کبھی تمہیں اطلاع ملے کہ ہم یہاں مارے گئے ہیں یا ہم یہاں مر گئے ہیں تو اس موقع پر تم یہ کرنا کہ آ کے ہمیں دفن کر دینا۔ امام خاص طور پر مردوں سے گفتگو کرنے کے بعد مخاطب ہوئے تھے عورتوں سے کہ ممکن ہے کہ اگر ایسا وقت کبھی آئے تو اس وقت تمہارے مرد جو ہے وہ ہمت ہار دیں، تو دیکھو تم لوگ عورتوں تم آنا، تم دفن کر دینا۔ اب بچوں سے کہا تھا کہ اور کوئی نہیں تو تم آ کے مٹھی بھر کھیلتے کھیلتے خاک ڈال دینا، اس طرح ہماری لاشیں چھپ جائیں گی۔ یہ حسین کہہ کے گئے تھے، ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ دفن کریں گے۔ اب ساری ذمہ داری ان کے کاندھے پہ آ پڑی تھی، جن سے حسین نے وعدہ لیا تھا ان کی ذمہ داری تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب امام جب تک یہ امتحان دینے والے امتحان دے نہ لیں اس وقت تک معجزے کا اظہار نہیں کریں گے۔ تمہیں موقع دیتے ہیں، تم اپنے وعدے کو پورا تو کرو، اور جب انہوں نے وعدہ پورا کر دیا تو پھر معجزے کا اظہار ہو گیا۔ آج ان قبروں کی حفاظت کے لیے ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم کوشش کریں گے تو پھر معجزے بھی ہوں گے، اور ہوتے رہے ہیں۔ ابھی جناب زینب کے مزار کو کتنی مرتبہ کوشش کی گئی گرانے کی، لیکن جب وہاں پر جان دینے کے لیے لوگ آ گئے حفاظت کے لیے تو پھر آنے والے گولوں کے رخ بھی بدل گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے آج وہ اسی آباداب کے ساتھ روزہ قائم ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود نقصان نہیں پہنچ سکا۔ یہ معجزے کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنی ذکر کر لیں۔ یہی ہوا کہ کربلا میں جب یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی تو زیادہ تفصیل